سچویشن کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان بھی. بس آپ کے لیے جو اس وقت بریکنگ نیوز تو نہیں رہی لیکن آج کی نیوز یہ ہے کہ انڈیا و پاکستان کے درمیان جو اس وقت وار چل رہی تھی، وار لائک سچویشن چل رہی تھی، آج اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا ہے اور آج سیز فائر ہو گیا 4:30 بجے دوپہر. اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ شب جو ہے پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور انڈیا کے 26 جو ہے جو فوجی انسٹالیشنز ہیں ان کو نقصان پہنچایا. اور جو نقصان پاکستان جو لوگ عوام ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پاکستان کو بھرپور جواب دینا چاہیے، وہ جب جواب دیا تو اس کے بعد آج دوپہر کو دونوں ممالک جو ہے وہ سیز فائر پہ، پہلے انڈیا نے سیز فائر کیا جو مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی، جو ان کے وزیر سیکرٹری فارن افیئرس کی طرف سے ان کے آئی، وہ یہی تھی کہ امریکی ثالثی میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. دونوں ممالک جو ہیں سیز فائر پر راضی ہو گئے، رضامند ہو گئے. اور یہ بھی کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ امریکی ثالثی میں دونوں ممالک رات بھر مذاکرات کرتے رہے، درمیان میں امریکنز جو تھے وہ انوالو تھے، اور دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان سیز فائر پر خوشی ہے، ایسا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر. اور پھر انہوں نے سیز فائر پر دونوں ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ لیٹسٹ جو ہے سچویشن ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر امن کی جو ہے امن کی سچویشن بن جاتی ہے اس خطے میں، دو بڑی طاقتیں ہیں، دونوں ایٹامک پاورز ہیں، تو یہ جو سچویشن بنی تھی یہ کوئی کسی طرح بھی ہم اس کو صحت افزا نہیں کہہ سکتے تھے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے پاکستان نے بھارتی جو ہے 5 رافیل طیارے جو ہیں فرانس کے بنے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 78 جو ڈرون ہیں جو اسرائیلی ساختہ تھے ان کو گرایا ہے. اور گزشتہ شب کی پاکستانی بھرپور جوابی کارروائی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. پاکستان نے بھارت کی 26 فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا. یہ ہے ہمارے پاس جو ISBR نے ہمیں بتایا اور جو کیا گیا پاک فوج کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے. اور پاکستان نے ایک ہی رات میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. آج ہم ڈسکس یہ بھی کریں گے کہ اس سب کچھ ہونے کے بعد کیا بھارت جو ہے دوبارہ جارحیت کی ہمت کرے گا، اور نریندر مودی کو یہ جارحیت کر کے آخر حاصل کیا ہوا. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں وار سچویشن میں. انعام شیخ صاحب ہیں. انعام شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں. شبیر صاحب ویلکم ٹو دا شو. عبدالباسط خان صاحب سینئر انالسٹ ہیں. باس صاحب ویلکم ٹو دا شو. شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جو آج رات کو بھرپور جواب دیا گزشتہ شب کو پاکستان نے، کیونکہ لوگوں کا یہ تھا ایک سینٹیمنٹ تھا کہ بھارت مسلسل اگریشن کر رہا ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. تو اس کے بعد جو ہے آج ساری رات کے ساتھ میں مذاکرات بھی ہوتے رہے امریکن ثالثی میں، اور پھر دونوں ممالک جو ہیں سیز فائر پر تیار ہو گئے. تو یہ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی میڈیٹرز کو ہونا چاہیے، سپر پاس کو کوئی کام کرنا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ عوام کو آگاہی دے پائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ اس وار کے نتائج کیا نکلے، اور پھر اس کے بعد اب مزید آگے فیوچر میں کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وار کے اندر ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ 2-3 قسم کی مختلف وارز تھیں. ایک 5th جنریشن پروپیگنڈا وار تھی، سائبر وار تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسپیس وار جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے میزائلز اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹری تھی جس نے بھارت کو مدد کی، اس کا نام ہے اسرائیل. اسرائیل کے ڈرونز 77 کے قریب پاکستان نے گرائے، کوئی ایک بھی واپس نہیں جا پایا. پاکستان نے ان کے سپر سونک میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا، ان کو گرایا، بلسٹک میزائلز کو ان کے گرایا. مطلب پاکستان نے ہر طریقے سے
ریفرین ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کو قابو بھی کیا اور اس کے بعد اپنا رسپانس بھی دیا. ہمارے ہاں سے یہ ایک دم سے یہ نہیں کیا گیا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کے فوراً ان کی طرف سے جواب دے دیا جائے. یہ وار تھی اور وار ویٹ کے اینڈ اندر سی کی پالیسی تھی. وار میں باقاعدہ ایک اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. اسلامی ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا اور یورپ اور امریکہ بجائے اس کے کہ وہ بھارت نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ پاکستان نے اٹیک کروایا ہے, کسی ایک ملک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے اٹیک کروایا ہے. ٹیررزم کو ہر ایک نے کنڈیم کیا لیکن کسی ایک نے نہیں کہا, کیونکہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی کی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ فورن پالیسی کی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور اوور آل اگر آپ سینیریو دیکھیے تو وہ ممالک جن مسلم ممالک یا دوسرے ممالک جو کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں تھے, اس جنگ نے ان کو بھی پاکستان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب بھارت نے کہا کہ ہم پاکستان کو فائنینشیل لاس پہنچائیں گے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کہیں گے کہ پاکستان کو نہ کچھ کریں. تو ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بھی اپنا لون اپروو کر دیا, پاکستان کی انسٹالمنٹ بھی جاری کر دی گئی. تو اس فرنٹ پہ بھی بھارت کو اسی طرح ہزمت کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ وار کے اندر ان کو کرنا پڑا. بھارت نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی بھی طریقے سے میں اپنی اچارہ داری اپنی شو کر دوں, لیکن امریکہ, رشیا اور یورپ ان کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ پاکستان جو چائنیز ویپن کے ساتھ اتنا اٹیک کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اتنے اسٹریٹجیکل ایسٹس انڈیا کے ہاتھ میں ہیں وہ تباہ ہو جائیں اور ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو گر جائے. ہم نے یہ بھی دیکھا بھارت کے اندر کہ اسی وار کے دوران بھارت کو تقریباً 7 ٹریلین انڈین روپیز کا نقصان ہوا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے, آپ ریلائنس کے شیئر دیکھ لیجئے, این ڈی ایف سی کے شیئر دیکھ لیجئے, وہ سارے 2% ڈاؤن گئے ہیں. اور ان کے بینکس کے آپ شیئر دیکھ لیجئے, وہ بے پناہ نیچے گئے ہیں. وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب چھپ نہیں سکتی, پوری دنیا پہ آیا ہیں. تو اس کے اندر بھارت کو ہر طریقے سے ایک شکست ہوئی ہے. پاکستان نے اس کا ہر موثر ہر جگہ پہ جواب دیا ہے. نہ صرف پاکستان نے اس کو 5th جنریشن کے اوپر وارفیئر پہ کیا ہے, بلکہ پاکستان نے ان کو آن گراؤنڈ بھی جواب دیا ہے, پاکستان نے ان کو اسپیس میں بھی جواب دیا ہے. پاکستان نے ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ان کے بیک اپ پورا سسٹم چل رہا تھا اس کے اوپر بھی پاکستان نے ان کے کافی زیادہ بلاک کی ہیں, سائٹیں ان کی بلاک کی, چیزیں بلاک کی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پھر بیک اپ سسٹم چلایا ممبئی ریل کے اوپر بھی اور دلی کے اندر بھی. ان کو باقاعدہ اس بیک اپ پہ جانا پڑ گیا. تو ان کو پتہ چل گیا بھارت کو کہ پاکستان ایک واقعی بڑی طاقت ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل کو بھارت کی ہمت نہیں پڑے گی کہ دوبارہ اس قسم کی وار چھیڑ سکے, دوبارہ اس قسم کا بہانہ کر کے ایگریشن کر سکے, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے چپ نہیں رہنا, پاکستان نے آگے سے جواب دینا ہے. اور جواب پاکستان کا بڑا سوچ سمجھ کے اور ہمارے سے ڈبل ہوگا. اور یہ سارا بھول جائیے کہ چوکیوں پہ اٹیک ہوا, وہ تو ایک چھوٹی کہانی ہے. پاکستان نے پراپر طریقے سے دنیا کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ ہم بڑے سمجھدار طریقے سے جواب دیں گے. ہماری فورسز وہ نہیں ہیں بچگانہ حرکتیں کریں اور میڈیا پہ آ کے شور کریں جیسے کہ بھارت میں کیا جا رہا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, کیا یہ جو رات کو ہم نے ان کو جوابی ان کے اوپر جو ان کا جواب دیا ہے ان کی ایگریشن کا, یہ اس کی وجہ سے آج جو ہے ہوا ہے سیز فائر, یا پھر اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ بھی جو ہیں وہ یہاں پہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور آئے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی جو طاقتیں ہیں, جیسے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ جی امریکن جو ہے میڈیٹر تھا, ساری رات مذاکرات ہوتے رہے دونوں اینڈ سے اور درمیان میں امریکہ تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس کی ایک نہیں کئی ڈائمنشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو کشیدگی کہہ رہے ہیں جو دو ایٹمی ممالک میں, جنگ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, نہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اس لیے کہ تاریخ نے آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ جس میں دو نیوکلیر پاور ایک ہاٹ وار میں انگیج ہو جائیں ایک دوسرے کو. اس لیے کہ جو ڈیفینس انالسٹ ہیں یا وہ ایک تعریف کرتے ہیں جسے پھر اس تعریف پہ پورا ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو وہ جنگ کہتے ہیں. لیکن یہ تو ہوا کہ انڈیا نے بھی اٹیکس کیے اور انہوں نے بھی اپنے میزائل بھی استعمال کیے اور ڈرونز بھی, اور پھر پاکستان نے اس کا. اب یہ جو دو نیوکلیر پاور جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں, جیسے کہ ایک موقع بنا تھا
جان ایف کینیڈی کے ٹائم پہ کہ سوویت یونین نے اپنے ایٹمی میزائل کیوبا میں نصب کر دیے تھے ایگزیکٹلی جو وہاں سے صرف 80 کلومیٹرز. اب ایک ڈر پیدا ہوا کہ ایک سپر پاور کے بالکل ڈور سٹیپس پہ جا کے آپ نے اس کو چیلنج کیا, اس کی اتھارٹی کو, اور وہ جنگ اگر ہو جاتی تو کوئی 80 ملین تو امریکی صرف مارے جانے تھے. جان ایف کینیڈی نے 13 دن وہ مسلسل بیٹھے رہے, یہ آپ ہی سے ملتا جلتا نام ہے, اس کو سچویشن روم کہتے ہیں وائٹ ہاؤس میں, اور وہاں بیٹھ کے 13 دن انہوں نے صرف یہ سوچنا تھا کہ اب اس کا جواب کیسے دیا جائے. ایک وہ موقع تھا جب دنیا ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پہ تھی. کارگل میں ایک موقع بنا کہ جب 2 ایٹمی طاقتیں ایک دفعہ پھر جو ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی لمیٹڈ اس میں نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک تھیوری ہے نا میڈ جس کو آپ کہتے ہیں, میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن, اس لیے جس میں کوئی نیوکلیر وار کے بعد پھر یہ بتانے والا بھی نہیں کو رہنا کہ بھی اس میں سے ہوا کیا ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ بازو ضرور آزمائے گئے, اس لیے کہ یہ دنیا ضرور اس سوال پہ غور کرتی ہے کہ ایک نیوکلیر ملک سے کیسے نمٹا جائے اگر کوئی معاملے اس طرح سے بن جائے. مودی کا خیال یہ تھا کہ یہ ہاٹ پرسوٹ بھی کر سکتے ہیں. پلوامہ کے بعد انہوں نے کوشش کی, ان کا خیال تھا کہ یہ جا کے پاکستان کو اس طرح سے جس طرح سے امریکہ نے پریمپٹیو آپ کہہ لیں, لیکن اس کے بعد جو پاکستان کا رسپانس آیا اور جیسے آپ نے بتایا کہ کل جو کچھ ہوا ہے تو وہ اس کی بھی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا رہی تھی. تو ہوتا یہ ہے جیسے جان میئر شائمر ایک بڑے ایک ریئلسٹ ہیں, اس کے بانی ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی انڈیا پاکستان کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پاورز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسکلیشن ہوتی ہے اور پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک جاتی ہے. تو یہ جو توقع کی جا رہی تھی, بعض لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ لمبا عرصہ چلے گی, دیکھیں اس میں پھر خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو, مثلا ایک سیڑھی ہے اس میں اگر 7 یا 8 سٹیپس میں اوپر جا کے ایک جگہ یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنا دیوار سے لگا دیں کہ وہ پھر اپنا وہ ہتھیار بھی, ایسا نہیں ہوتا. اور ڈی ایسکیلیشن پہ ایزی نہیں رہتی وجہ سے آپ ہاں ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی آئیڈیا تھا. پھر آپ نے جو پوچھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا اس کا دیکھیں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. ایک تو وہ عام سیاستدان نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں جس طرح آرتھوڈکس ہوتے ہیں پولیٹیشین. پھر وہ اپنے کیمپین میں وہ صرف ایک ہی بات کرتا رہا, اس کو ایک جنگیں بند کرنی ہے, ایک آبسیشن ہے اس کو. وہ شاید نوبل پرائز لینا چاہ رہا ہے امریکہ کا, تو اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے جنگیں نہیں ہونی. تو ظاہر ہے وہ یوکرین کی وار کے حوالے سے بھی اس کا ہے. آپ نے دیکھا غزہ میں اس نے جو سیز فائر ہوا اس میں بھی ایک رول پلے کیا, تو یہ وہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے. اس کو تو ظاہر ہے نیندیں تو ویسے تو اس نے کہا کہ میں وائٹ ہاؤس میں جب داخل ہو رہا تھا دروازے میں تو مجھے پتہ چلا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 48 آورز پھر وہ انگیجمنٹ رہی ہے, اور اس میں بڑا رول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس کی یہ جو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان نے پھر وہ انگیجمنٹ 48 آورز کی تو پاکستان نے پھر فٹافٹ جواب رات کو دے دیا. دیکھیں ٹرمپ نے ایک جملہ ضرور بولا تھا. ٹرمپ کا خیال تھا کہ اگر آپ نے برابر کر دیا ہے تو پھر بیٹھ جائیں. تو اب یہ تو ہم نے طے کرنا تھا کہ ہم نے برابر کیا ہے کہ نہیں, اور ظاہر ہے کہ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں کمزوری نہیں دکھا سکتے تھے. اس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ جو کمپلشن ہے نا, یعنی یہ ریٹیلیشن جو ہے یہ مینڈیٹوری ہے, یعنی کمپلسری ہے. اس لیے کہ ایک نیوکلیر پاور کو آپ جتنا وہ کریں گے, اچھا اس میں بھی نقصان یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کمزوری دکھائیں اور پاکستان نے جو کچھ کیا نہ کیا ہوتا تو پھر یہ امکان تھا کہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب ایک دروازہ بند ہو گیا کہ آپ اب یہ کبھی جو کچھ اب ہوا ہے یہ شاید شرارتیں نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ آپ نے جیسے ابھی بات ہوئی کہ سفارتی حوالے سے بھی ان کو شکست دی ہے, آپ نے ایئر میں ان کے 5 جہاز گرا دیے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے یہ جو سائبر وار ہے اس میں آپ نے بی جے پی کا پورا ہیڈ کوارٹر جو تھا اور وہ سارے کا سارا آپ نے ہیک کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک جواب مل گیا ہے اور ان کی تسلی ہو گئی ہے, اور اب لگتا یہ ہے کہ آئندہ جو ہے جیسے میں تھوڑی دیر عرصہ رہے گا. میں ایک اور حیران ہوں, میں ایک ٹی وی چینل دے ابھی, وہ بڑا نام ہے اس چینل کا, ظاہر ہے وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ, مجھے بڑی افسوس ہو رہا تھا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. اچھا وہ کیا ایک بیانیہ دے رہے تھے کہ جی اب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہوگا, وہاں پہ رونا دھونا ہو رہا ہوگا, فلاں یہ ہو رہا ہے. اچھا وہاں پہ وہ کر لیں گے جو رونا دھونا کرنا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے تو نہ کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا. دوسری بات جو انہوں نے خوفناک کی کہ انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن پہ یہ تو سیز فائر کی وائلیشن کر دی انڈیا نے, یا وہاں پہ کنٹرول لائن پہ ہمارے کبھی بھی سکون نہیں رہتا, وہاں یہ موسیقی چلتی رہتی ہے. لیکن یہ سیز فائر جو ہے یہ انٹیکٹ ہے, اور ان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی وار مانگرنگ کریں کہ کوئی 2 ملکی اب جنگ کے قریب جائیں. پاکستان بھی امن کی بات کرتا ہے اور امن کی خواہش رکھتا ہے, تو
مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اب سینس پریویل کی ہے اور آگے معاملے بات چیت تک آئیں گے، چونکہ افورڈ نہیں کرتے دونوں ممالک جی یہ جان. افورڈ سے مراد یہ جی دیکھیں نیوکلیر ممالک جو ہیں ہاں بالکل نہیں کرتے، لیکن اب دنیا یہ ضرور سوچے گی کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے اب ایک جو پاکستان کہتا رہا نا کمپوزٹ ڈائیلاگ کہ کشمیر پہ بات کی بغیر ہی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے دونوں ممالک مذاکرات کی سیریسلی مذاکرات کریں گے. جی بات صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر. تو وہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے وہ کہ بھارت نے شکست تسلیم کر لی، اور وٹ یو تھنک کہ ہم اس کو کسی جنگ سے کمپیئر نہ 48 کی نہ 65 نہ 71 70 کی ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے 71 کے جنگ سے، ایون باقی جو کارگل پہ ہوئی، جو سیاچین پہ ہوئی. تو یہ جو بڑا اچھا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ کشیدگی تھی، پروفیسر صاحب نے یوز کیا. آپ کا ٹیک. جی کاشف تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک لمیٹڈ سی آپ کہہ سکتے ہیں اسکرمشز کہتے ہیں اس کو، چھڑپیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک انگریزی میں کہہ سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ جو ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو بھی کشیدگی کی یا جھڑپیں ہوئیں یا جو بھی لمیٹڈ وار کہہ دیں آپ آگے، شخصانہ کیا تھا؟ شخصانہ یہ تھا کہ جی جناب پہلگام میں ایک معاملہ ہوا جس کے اندر ایک ٹیرر اٹیک ہوا اور وہاں کچھ مردوں کو بیویوں کے سامنے مارا گیا. اچھا انڈیا اس وقت یہ مودی صاحب سعودی عرب کے دورے پہ تھے، وہ اس میں شارٹ کر کے واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے کچھ لگایا جیسے، اور انڈیا کا میڈیا اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا اتنا ہوسٹائل تھا کاشف، اتنا ہوسٹائل تھا کہ اس کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنے مثبت ہیں، ہمارا میڈیا کتنا مثبت ہے. ہم کبھی وی نیور سے کہ انڈیا شوڈ بلیڈ، وہاں وہ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان شوڈ بلیڈ وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ دی. کئی ریزن تو بتاؤ یار کیا ہے، ایویڈنس کہاں ہے آپ کے پاس؟ بس وہ ذمہ دار صحافت نہیں کرتے نا ہمارے لیے، اسی لیے ہمارے جو چینلز ہیں یا ہمارے جو پروگرام ہے جیسے ہمارا پروگرام ہے تو اس کو لوگ سنجیدہ لیتے ہیں نا جی. پھر ایگزیکٹلی اب وہ بغیر کسی ایویڈنس کے پاکستان بار بار یہ کہتا رہا کہ جی آپ ایویڈنس لے کر آئیں، ایویڈنس لے کر آئیں، نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان نے پھر دہرایا آپ ایویڈنس نہیں لاتے تو کم سے کم یو این او کو تحت کہ امپارشل. مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے بس. اب ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وار سچویشن. جی بس صاحب آپ بات کر رہے تھے. یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہندوستان کو پھر پاکستان نے دہرایا کہ جناب آپ اس طرح کر لیں کہ یو این او کو امپارشل وہ کر لیں، انکوائری کر لیں. یعنی پاکستان نے حتی المقدور یہ کوشش کی کسی طریقے سے اس جو ہے لمیٹڈ وار کہہ لیں یا جو کچھ بھی اس سے بچا جائے آگے. لیکن ایک ہندوستان ہے کہ اسے بہت زوم ہے اپنے اوپر، وہ کہتا ہے میں اس ریجن کا بادشاہ ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے بابا سمجھتا ہے کہ میں یہاں کا ہوں. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ سرجیکل اسٹرائکس وغیرہ کی تھی، ان کے حوصلے بڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے جس طریقے سے پھر یہ کام شروع کیا، پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی طرح کی جو ہے جنگ چھڑی جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو. تو اب یہ جب واقعہ ہوا تو دیکھیں اس میں چونکہ ایک غلط بیانیے کے ساتھ، ایک غلط اسیسمنٹ کے ساتھ وہ چلے تھے، تو اس کے بعد جو اس کا انالیسس آپ نکالیں آج کے واٹ ہیپن ٹوڈے، آج کیا ہوا، دو تین چیزیں بڑی خاص طور ابھر کے سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے دور پہ جب یہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی، تو وہاں پر یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں ثالثی کرنا چاہتا ہوں اور اگر دونوں ممالک چاہیں تو ہندوستان تو ثالثی کے معاملے میں آتا ہی نہیں تھا. آج وہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ ایک ایسی ثالثی پہ وہ آمادہ ہوا ہے، یعنی کہ ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے اپنی ضرورت کو. ایگزیکٹلی یہ آپ دیکھیں نا کہ وہ تو مانتا ہی نہیں تھا. اب ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ یہ سیز فائر امیڈیٹلی کریں، اور وہ جیسے آپ نے بتایا کہ ساری گفتگو ہوئی، راتیں مذاکرات ہوئے آپس میں، اور اس کے بعد وہ سیز فائر ہوئی. 48 آورس کی انگیجمنٹ بھی ہے. ہاں اب ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا، جس کو کہ ان کا میڈیا ابھی ویسے نگیٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی غیر جانبدار جگہ پہ ان کے مذاکرات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو وہ انڈیا کا میڈیا کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. لیکن انہوں نے 12 تاریخ کا اناؤنس کر دی ہے. 12 تاریخ کو دیکھیں، ایک 12 تاریخ کو سیز فائر تو ہے، کسی نے کہا جی 12 تاریخ تک سیز فائر ہے. ڈی جی ایم او کی میٹنگ 12 کو ہونی ہے. اب دیکھیے کہ اس میٹنگ میں یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اس میں دو تین چیزیں ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں ان کا میڈیا کہ پاکستان جی دیکھو جی وہاں منتے ترلے کر رہا تھا. میں کہتا ہوں جھوٹ کی فیکٹری لگائی تھی ہندوستان والوں نے، پوری فیکٹری لگی ہوئی تھی، آ کے روز نئی سے نئی کہانیاں گھڑتے تھے. آ کے
میڈیا حیران ہوتا ہے، میں ہنسی آتی تھی دیکھ کے، یار یہ کیا بات کر رہی ہے، یہ کتنی بڑی جمہوری حکومت ہے جو کہ سالہ سال سے قائم ہے اور جس میں کہتے ہیں کہ جی بڑی پائیدار ہے، بڑی معیشت ہے، لیکن ان کا میڈیا نہایت ہی افسوس و لغو تھی باتیں ان کی آگے بارگیف. اب وہاں سے جو معاملہ ہوا کیا بنا کہ جناب انہوں نے خاص طور پہ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ ہماری آربیٹریشن پہ وہ راضی ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ ڈی ایم او کی میٹنگ میں کیا ہونا ہے. جو میری اسیسمنٹ ہے ڈی ایم او کی میٹنگ میں، ایک تو یہ نمبر 1 چیز ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، اور اب میں اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں، آئندہ سے آپ سرجیکل اسٹرائک نہیں کریں گے. یہ طے شدہ بات ہے. اگر وہ میٹنگ ہونی ہے، اگر امریکہ نے کہا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کل کوئی دھماکہ پھر وہاں ہو یا کوئی ایسا ایکٹ آف ٹیرر ہو جائے تو وہ کہتا ہے چلو جی پاکستان میں چڑھ دوڑے. بس وہ تو ہوا ہی نہیں، فالس وہ تو مطلب ایک جھوٹ تھا نا. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بہانہ لیتے، لہٰذا ایک چیز کو یہ دروازے ان کے بند ہو گئے ہیں کیونکہ اب وہ دوبارہ اس کو نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات ہوگی وہ یہ یقیناً اب پاکستان میں جو 2 چیزیں ہیں، ایک تو پانی والا مسئلہ زیر بحث ضرور آئے گا اس کے اندر، کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے. پانی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ پانی پر ہم نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، ہمارے ذمہ داروں نے کہا ہے جو بھی ہمارے ہے، اور اس کو ہم وار ہی تسلیم کریں گے. لہٰذا ٹریٹی بھی ہے نا. ہاں ایک وہ ایشو ہوگا. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بات ہونے کا وقت آ چکا ہے. ایک ایسے فلیش پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پر خدا نہ خواستہ اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر جنگ ہو جاتی تو یقیناً کچھ نہ بچتا. لہٰذا کچھ بھی ذرا سی لغزش ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے کہا بھائی آپ نے، اس نے کیا، اب انہوں نے کر لیا، یہ باتیں کر کے چھوڑ دیا. لیکن لیٹر آن جو ہمارے اٹیک ہوا میزائلز کا، وہ ایسا زبردست جواب تھا ان کے لیے، اور جس طرح ان کے جو S-400 کے سسٹم کو انہوں نے ٹوٹل تباہ کر دیا آ کے، دیٹ واز اے پوائنٹ، ٹرننگ پوائنٹ، جہاں انہوں نے سوچا کہ بھئی اب یہاں معاملہ ختم کر دیا جائے اس سے پہلے کہ میری چشم کرم معذرت کی نگاہ بن جائے. تو انہوں نے وہاں پر آ کر ہاتھ جوڑ دیے کہ ٹھیک ہے جناب ہم تیار ہیں اس کے لیے آگے. تو میں کہتا ہوں کہ جنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فزیکل وار ہوتی ہے جس میں ڈیمیج اسرٹن کرتے ہیں، ہاں جی اتنے بندے ان کے مارے گئے، اتنے بندے آگے. بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ان معصوم جانوں کا بدلہ لیا ہے جن کو ہندوستان نے حملہ کر کے مارا ہے. میں کہتا ہوں، اور پھر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ انہوں نے پانی کے ہمارے اس کو ڈیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جہاں کہ نہیں جنگوں میں کیا جاتا ہے اس طرح کا، جس کی پابندی ہے اس کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کام تھے اس سے پاکستان کو ایک نفسیاتی برتری ہوگی ہے اس سے. اب کچھ بھی کہے انڈیا، لیکن فیکٹ ریمینز کہ ہم نے جنگ نہیں شروع کی، جنگ انہوں نے شروع کی، اور اس کے بعد وہ راضی ہو گئے، ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. سو پاکستان ہیز گاٹ این ایڈوانٹیج. پاکستان کی نفسیاتی برتری ہندوستان ہو گئی ہے. یہ میرا کی. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا، جو یہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا 78 ایئرز سے انڈیا نے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیجمنی کی جنگ ہے اس میں بھارت کو نقصان پہنچا ہے بہت بڑا، یہ ایڈونچرزم کر کے اور پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کر کے. اور یہ جو جیسے بات صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے سے وہ سرجیکل سٹرائکس کی دھمکی دیتا تھا، اب یہ دھمکی بھی ختم ہو گئی. کاشف بھائی، وار کے اندر دیر از نو سچ ورڈ ایز سرجیکل اسٹرائک. آپ ایکچولی وار از اے وار، اور یہ ایک ماڈرن وار تھی. انہوں نے پوری ادھر ڈرل کی تھی انڈیا کے اندر. آپ نے ان کے 5 جہاز گرا دیے. ان کے آپ کو پتہ ہے بیڑا سمندر کے اندر ہمارے ساحلوں کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا. انہوں نے ہماری اسپیس کی وائلیشن کی. انہوں نے میزائلز اور برہموس میزائل جو ان کا سپر سونک ہے وہ چلا دیے، راکٹس چلا دیے. مطلب دس از ایکچولی اے وار. اب یہ ایک ماڈرن وار تھی، اسپیس وار تھی، یہ کائنیٹک وار تھی. مطلب آپ کو اس کے اندر ایک دنیا نے بھی ایک نئی ڈائمنشن دیکھی ہے، اور اس میں باقاعدہ آپ کے جو ٹارگیٹس تھے they were selected very precisely and they were hit. مطلب بریگیڈ کمانڈ کو پورے کا پورا اڑا دینا. اب یہ آپ اس کو اگر وار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پوری کی پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہو گئی، starting from US and up going up till China, everybody was involved. تو this was a full-fledged modern war. اور اس کے اندر دنیا نے سیکھا ہے کہ ہم نے یہ وار کے اندر کس قسم کے ویپنز یوز ہوئے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وارفیئر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا ابھی بھی باز نہیں آئے گا، کیونکہ انڈیا کی ایک شرارت کرنے کی ایک ان کی عادت ہے. ابھی اگلے سال ان کے الیکشن ہے اور مودی نے اس ہائپ کو بڑا کریٹ کرنا ہے تھرو دیر میڈیا کہ ہم پاکستان سے جیت گئے اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. تو ان کی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی
तमाचा उनके मुंह पे भी पड़ जाए तब भी वो बाज नहीं तो आते। और वो पॉलिटिकल कहते हैं- गेन्स मतलब जो हैं हुए इसको मोदी को जो बाहर के इलेक्शन के तनाजर में भी देखिए, कहा जा रहा था। इंटरनली तो वो अपने प्रोपेगेंडा मशीन के थ्रू वो तो यही बता रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल डाउन कर दिया है, और पाकिस्तान ने आके हमारे से सीज फायर का कहा है, और पाकिस्तान ने कहा है कि आप इसकी बेशक इन्वेस्टिगेशन करवा लें और हम कामयाब हो गए हैं और आइंदा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। हालांकि ये सब दिस इज ऑल रबिश, और उनको, आपको भी पता है कि उनका मीडिया किस किस्म का है, आपको और हम सबको पता है कि वो बिल्कुल एक टिपिकल आप कह लीजिए कि वो अल्फाज बोलते हैं जो कि उनकी स्टैब्लिशमेंट या उनकी डीप स्टेट उनके मुंह में डालती है। अब हमारे यहाँ आप देख लीजिए बड़ा काम एंड क्वाइट, और एवरीबॉडी वाज वेरी आई वुड से प्रूडेंट के बड़े तरीके से हमारे यहाँ बात की जा रही थी। हमारी आर्मी का रिस्पांस, हमारी गवर्नमेंट का रिस्पांस, इट वाज ऑल वेरी नाइस। और यही वजह है IMF ने आपको लोन दिया, यही वजह है आप कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह वॉर के अंदर, यही वजह है पूरी दुनिया ने आपकी बात सुनी, और यही वजह है इस्लामी ममालिक भी फर्स्ट टाइम आपके साथ, वो ममालिक जो आपके साथ कभी भी नहीं थे वो भी इस दफा आपके साथ आए हैं, उन सब ने आपका साथ दिया है। अब इंडिया अगर जो मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, उन्होंने बाज नहीं आना, ये तो बाज आपको। नहीं आना। और दूसरा ये भी है कि वो ये देखिए कभी भी ना रुकता भारत अमेरिका के कहने पे, अगर उसके आगे ये बांग्लादेश होता, भूटान होता, नेपाल होता, लेकिन इंडिया को पता था कि ये आगे पाकिस्तान है, इस वजह से उसने मीडिएशन किया। इसराइल क्यों नहीं मीडिएशन करता? इसराइल को पता है पैलेस्टाइन आगे से जवाब नहीं दे सकता। दिस इज द मेन डिफरेंस। राइट। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त बात हो रही है, मोदी जो वहाँ पे जाहिर है कि उनका तो इलेक्टेड वो प्राइम मिनिस्टर है ना जी, उसको पॉलिटिकल गेन्स हासिल हो गए इसके बाद, ये जो उसने एग्रेशन से भरपूर एडवेंचरिज्म किया और उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब भी मिला। और दूसरा मुझे बता दीजिएगा कि ये वो जो हाँ चलिए ये बता दीजिए कि जो हेजेमनी की जंग वो लड़ रहा है इस वक्त, इसको कितना नुकसान पहुंचा आज सीज फायर के बाद? देखें, ये फ़ायदा वो उठा सकते थे, पॉलिटिकल जो फ़ायदा जिसको आप कहते हैं, अगर ये जंग होती और वो जीत जाते उसमें। जी जाते हैं। मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ता, इसलिए कि हम सब ज़ाहिर एक दूसरे का एहतराम करते हैं बोलने वाले। 1000 कैजुअल्टीज़ होनी चाहिए जंग में, और मैन इन यूनिफॉर्म, ये मैं एक बता रहा हूँ उसका एस्पेक्ट, बाकी तो आगे और भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हम ज़ाहिर एक जिम्मेदारी से बात करेंगे जब बैठे मीडिया के सामने। तो मोदी का वो मकसद तो पूरा नहीं हो सका, ना तो इतनी शहादतें हुई हैं। अच्छा, उसमें ये हो सकता था कि अगर हम यहाँ भी कमज़ोरी दिखाते और फिर नुकसान हमारा ज़्यादा होता तो फिर ये तारीख में लिखा जाना था। अब होना क्या है, वहाँ पे जो इस वक्त उनका मीडिया करेगा उनके साथ, मुझे लगता ये है कि ये डाउनफॉल जो है ना, तीसरी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और इस बार वो ये कह रहे थे कि मैंने 400 से ऊपर लेनी है सीटें। वो जनाब अभी भी कोलिशन में बैठे हुए हैं, यानी उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई। मुझे लग ये रहा है कि यहाँ से जो उनकी जो पॉलिटिकल आप कह लें एक डिक्लाइन होता है जब किसी लीडरशिप का या किसी पार्टी का, वो होगा। बल्कि उनके, मैं तो कहता हूँ इत्तेहादी भी अब जब उन पे आएगा कि इनके साथ बैठने से हमारी भी सियासत जो है ख़त्म होगी। तो एक तो इंटरनली ये हुआ कि यहाँ ये भी कहा गया, इंडिया में 28-29 के करीब रियासतें हैं, एक तो रियासतों में इलेक्शन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लीडर नहीं जाता जंग में कि उसको वहाँ से फ़ायदा होना। ये महाराष्ट्र में 18 सीटें उनको मिली, ज़ाहिर है वहाँ पे जो बाई इलेक्शन था। ये यहाँ गलत बात होती रही कि मोदी इसका कोई, हाँ ये रेदा बात है कि अगर वो चौथी टर्म के लिए भी तैयार है, चूंकि वहाँ के आइन में तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो नहीं बन सकता, पाकिस्तान में भी नहीं, आप तो मैं पाकिस्तान में भी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे उनको जो सियासी तौर पे जो नुकसान होना था ना इसका, इंटरनली आप देखेंगे कि अब बाकी में जो रियासतों में भी इलेक्शंस होंगे, एक दबाव जो है ना अब उनकी जो इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है वो दबाव में है, और कांग्रेस तो ज़्यादा इसको वो हाईलाइट करेगी। और ख़ुसूसन ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही कि इस पूरी वॉर में उनको सिफारती हवाले से भी नाकामी हुई। वो जब एयर में भी उनके हमने जहाज़ गिराए वहाँ पे उनको नाकामी हुई, हमने जो साइबर अटैक किया वो उसको नहीं रोक सके, उसमें नाकामी हुई। फिर जो अब दोस्त ममालिक बीच में आए हैं, देखें एक और बड़ी बात है, ये जो दुनिया की सियासत होती है ना, ये भी काशिफ खान ये देहात की सियासत की तरह होती है। वो लोग कम समझते हैं इस बात को। जब चौधरी आपस में लड़ पड़े ना पिंड में, तो वो बाकी जो साथ और होते हैं ना, वो उनके कान खड़े हो जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि लड़ाई झगड़ा तो यौरों का है, तो इनको हम दराम किसी तरह सुलह करा के। जनाब 2 न्यूक्लियर पावर जब आती हैं और वो एक पे मिसाइल फेंक रहे हों,
تو یہ جو باقی ہیں فرانس کا، اور کتنا فاصلہ ہے، انگلش چینل ہی درمیان میں ہے نا برٹن کے، جی انہوں نے کبھی نہیں سوچا یہ حرکت کرنے کا. ایک ان کو خوف محسوس ہوا کہ اب یہاں سے نکالنا ہے. پھر دوسرا میں کہتا ہوں انڈیا کو ریسکیو کیا ہے. امریکن جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے جو سٹیکس، یہاں بھی ڈیپ سٹیٹ کی بات ہو رہی تھی، جو امریکہ میں بھی تو ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ جو ہیلری کلنٹن کہتی ہے، وہاں پہ جو پیسہ ہے، بلینئرز تو سارے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں. جناب جو 1.5 ارب کی آبادی ہے جن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ وابستہ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اب انہوں نے پاکستان کیا تو اس کو تباہ تو نہیں ہونے دینا تھا. تو سر یہ معاشی بھی وجہ بنی ہے، معاشرتی بھی بنی ہے، سیاسی بھی بنی ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ چند دنوں میں یہ ڈیولپمنٹس جو ہو گئی ہیں ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو ہم نے اسکلیٹ نہیں ہونے دینا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 78 سال سے جنگ لڑ رہا ہے اس خطے میں انڈیا ہیجمنی کی، اس کو کتنا نقصان پہنچا؟ نہیں، سب سے بڑا نقصان تو یہ پہنچے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ نہ تو پاکستان نیپال ہے نہ بھوٹان ہے. جی اس پورے ریجن میں کوئی ایک ملک نہیں ہے ایسا جس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ بڑے کارڈیل ریلیشنز ہو انڈیا کے. بنگلہ دیش حسینہ واجد کے ساتھ تھے جب وہ اقتدار میں نہیں رہی، پرسنل تھے ظاہر ہے ان کے. آپ نے دیکھا کہ اب اس کے بعد وہ ہمارے زیادہ قریب آ رہے جی ہیں ہاں. اور چائنا کے زیادہ قریب آ رہے ہیں. اب انہیں ایک جگہ ملی ہوئی ہے جو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے نا، افغانستان میں انہوں نے اپنے کانسول بنائے ہوئے ہیں، لیکن ادروائز اس پورے ریجن میں کوئی بھی ان کی پالیسیز سے، اور وہ تو اسٹرائک کا NSA یہ رام اساد کا. جی آپ تو ہیجمن کی بات کرتے ہیں. امریکہ نے جو یہ مداخلت کی ہے اس میں امریکہ بھی نہیں چاہتا نا کہ انڈیا کا لاس ہو. انڈیا کو کھڑا کرنا ہے امریکہ نے چائنا کے حوالے سے، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو ویک کر دیں گے؟ اپنے معاشی مفادات کا تحفظ بھی کر. جناب چائنا اور پاکستان کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیں اس ریجن میں انڈیا کو ہیجمن تو دور کی بات ہے کہ وہ تو میں کہتا ہوں اپنی جو بچی جو ساکھ ہے نا، اگر وہ بھی بچا لے تو بڑی بات ہے. اب پھر دوسرا اس طرح کی غیر ذمہ داری والے کام کر کے کہ آپ نے پوری دنیا کو ہائی لائٹ پہ لے آئے ہو، تو آپ تو دعوے دار ہو کہ جی ہم تو. ان کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے وہ جس کو نان الائن موومنٹ تھے نا اس کے وہ بانی تھے. اچھا بھائی آپ اگر پھر دوسرا یہ کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی پرماننٹ ممبرشپ دی جائے. انڈیا نے لوز کیا ہے ریجنل فرنٹ پہ بھی، گلوبل فرنٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل. رائٹ. عباس صاحب، یہ جو ہیجمنی کی جنگ لڑ رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکنامیکلی ان کو کتنا نقصان پہنچا اس کے بعد؟ اور یہ جو ان کا کلیم تھا اس مطلب جو سارا کچھ ہے، تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ہیجمنی، اس جو ایڈونچرزم ہے، جو اگریشن پر مبنی، اس کو مان لیں گے اتنے آسانی سے؟ جی دیکھیے کاشف، بات یہ اور ہے پولیٹیکل گین کوئی حاصل کیا کہ نہیں؟ جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک انڈیا کو تو یہ زوم ہمیشہ سے رہا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ بڑا بھائی تسلیم کریں، ہم برابر کے نہیں ہیں پاکستان کے. اور باقی ان کا ہمیشہ یہ چرچا رہا ہے کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے. یہ ہمیشہ ان کا 11 سال ہو گئے مودی کو برسے اقتدار آئے ہوئے. ان 11 سالوں میں مجھے بتائیے کوئی ایسا سال ہو جہاں آپ کو لگا ہو کہ مودی صاحب پاکستان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میسر کرنا چاہ رہے ہوں، یا کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہوں، سنسیئر ہوں کوئی تجارتی معاملات میں. مذہبی معاملات کو انہوں نے نقصان پہنچایا، کلچرل ثقافت کو وہ انہوں نے ختم کر دیا، یہاں تک کہ ڈپلومیٹک جو چیزیں تھیں وہ بھی آپ نے دیکھا کافی حد تک سسپینڈ رہی ہیں ایک لانگر پیریڈ آف ٹائم. اس دوران کیا کیا آپ کو یاد ہوگا، گرے لسٹ میں پاکستان کے لیے کتنی کوششیں کی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. اس کے بعد انہوں نے جو یہاں جو ہماری جو سارک کی تنظیم تھی، آپ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ تنظیم ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیا پکڑ کے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں یہاں کا بہت بڑا. کے سارک کو اس نے ختم کیا آ کے. پھر آپ نے دیکھے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو پاکستان کے ساتھ جو کیا یہ کہ پاکستان کے جو ہمارے جو ہاں اندرونی معاملات میں کچھ مداخلت ہے، وہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جی ڈوول، وہ اوپنلی کہتا تھا کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے ہم نے آگے. تو یہ بلوچستان میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، افغانستان میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سندھ میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آ کے. تو یہ سب چیزیں جو تھی یہ اس کے 11 سال کے پیریڈ میں آپ نے دیکھیں کوئی ایک سلور لائننگ نظر نہیں آتی کہ جہاں آپ یہ کہ نہیں شاید مودی کا کوئی مائنڈ تھا ایسا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف جائے. اب چونکہ ہندوتا کا جو چرچا بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور جن کا جو کانگریس سے ایک ڈفرینٹ سٹانس ہے کہ انہوں نے حالانکہ پاکستان نے کئی مرتبہ کوشش کی، کئی جگہوں پر کوشش کی کہ ہم ان سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں تاکہ ہمارے تعلقات نارمل ہوں. ہم نیبرنگ اسٹیٹ ہیں، ایک دوسرے کا تجارت بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بینیفٹ کر سکتے ہیں. لیکن سم ہاؤ دی ادر یہ ٹوٹل اس نے یہ کوشش کی کہ میں نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی.
اور ہر جگہ اس نے کوئی نہ کوئی واقعہ بنایا کہ پٹھان کوٹ کا ہو، بامبے کا ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، پاکستان کو دہشت گرد کہلانے کی کوشش کی. بٹ سرپرائزنگلی دس ٹائم پاکستان میں امریکہ نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا، نہ الزام لگایا کہ آپ نے کوئی دہشت گردی، کسی ملک نے نہیں کیا. ایون انڈیا نے جو کیا تو وہ بھی بلا یعنی کہ تعین کیے بغیر، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، یہ کام کیا. لیکن یہ بھی تو ایک الارمنگ بات ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کو بھی کسی نے کنڈیم نہیں کیا، دنیا میں اس کو کرنا چاہیے تھا. اچھا اب یہ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا ہمارا ایک مغربی ممالک کا اور خاص طور پہ امریکہ کا ایک ہمیں ایک ڈول پالیسی نظر آتی ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ہمیشہ سے سوالیہ نشان بنا رہا ہے کہ وائی دے آر ناٹ اگینسٹ انڈیا فار واٹ ہی از ڈوئنگ اگینسٹ پاکستان. تو اس ریجن میں کیا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کبھی ہمیشہ، کیونکہ وہ ایک نیا سا ایک روپ دھارا ہوا جی ہم نے بڑی معیشت ہو گئے ہیں، بہت بڑے وہ ہو گئے ہیں، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جناب جو بھی ہے برانڈ ہم اس کے جناب بڑے انچارج ہیں، ہم سی او ہیں، اب یہ ہیں، ایم ڈی ہیں، فلانا ہے. تو یہ چرچا بہت کیا ہوا کہ انڈیا کی، لیکن فیکٹ ریمینس ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ پاکستانی قوم فار دی فرسٹ ٹائم لیکن یونائٹڈ ہوئی. دوبارہ ان کو محسوس ہوا کہ وہ اختلافات کو بلا کر، سیاسی اختلافات کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے پس پش ڈال کے انہوں نے اپنی پاک فوج کی سپورٹ کی. دوسرا جو سب سے بڑا جو اسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو علاقائی ڈومیننس چاہتا ہے یہ کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں انڈیا، اس کو اس کی طاقت کے بت کو پاش کر دیا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری جو ان کا ڈیفینس کے اخراجات دیکھیں کس طرح کے ڈیفینس کے اخراجات ہوئے ان کے، وہ آپ دیکھ لیں، ان کی لینگویج دیکھ لیں، کشمیر میں ان کے ظلم کو دیکھ لیں، 370 کو دیکھ لیں. آپ دیکھتے جائیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں وہ کہیں بھی وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہو کہ ڈائیلاگ ہو. لہٰذا یہ ایک چیز ہونی تھی اور یہ شکر ہے کچھ اور ہے نا بس یہ کاشف یہ بہت ضروری تھا، یہ ہوا اور انہوں نے یہ غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ جو ہے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بات لکھ کر بتاتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 1000-1500 سال پرانا قصہ کشمیر کا، تو یہ اب یہ کشمیر کا مسئلہ بھی سب یاد آ جائے گا سب کو، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ممالک جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، یہ چھوٹے ممالک ہیں، یہ ان کو بھی ایک انڈائریکٹلی ایک تقویت پہنچی ہوگی کہ یار اس کے منہ کی کھانی پڑی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر اس کے تعلقات تو کسی کے ساتھ اس ریجن میں کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. نہیں وہ تعلقات دیکھیے، تعلقات جو ہے نا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی، سری لنکا میں ہے وہاں بھی مداخلت کرتے ہیں، نیپال میں مداخلت کرتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ رکھا ہوا ہے، یہ ریجن کے مامے بنے ہوئے آگے. لیکن پاکستان کی جو فوج نے، پاکستان کے جو سسٹم تھا، بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، میں تھوڑا چاہ رہا ہوں کہ آگے چلیں، جی ٹاپکس ہمارے پاس زیادہ جی. ہیں. مجھے شیخ صاحب بتائیے گا کہ ایک کامن تھیوری ہے کہ ویک جو ممالک ہیں، اکانومی جن کی ویک ہے، وہ جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ جو ہم نے پچھلے 15-20 دن کی یہ ایسکلیشن دیکھی اور یہ جو ہم نے جنگ، چلیں اس کو جنگ ہی کہتے ہیں، جنگ دیکھی، اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو پاکستان نے سلوک کیا ہے، یہ کامن تھیوری جو ہے یہ غلط نہیں ثابت ہو گئی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے. اس نے اس وقت جو شرارت کی ہے، جو ایڈونچرزم کیا ہے، ایگریشن کی ہے، اس کے بعد اس کے اس سٹیٹس کو، اس کے کلیم کو کتنا فرق پڑے گا؟ کاشف بھائی، فائنینشیل بکس جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لکھی جاتی ہیں اور اکانومی کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس میں آپ ڈیپریسیشن بھی ایڈ کرتے ہیں، اس میں چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں، پروفٹ لاس، اس پورا ایک اس کا ایک طریقہ کار ہے. جو وار ہوتی ہے وہ آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر لڑی جاتی ہے، جذبے کے اوپر لڑی جاتی ہے. اور پاکستان جیسا ملک، جو کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، اور ویسے بھی اگر آپ پاور وائز بھی دیکھیں، دی اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ جو مطلب اسلامک کنٹریز کے اندر ہے، اور ایک رسپیکٹڈ ملک ہے. مطلب پوری دنیا کے اندر پاکستان کسی بھی جگہ پیس کیپنگ جب بھی مشن جاتے ہیں UN کے، اس میں پاکستان کا وفد لازمی طور پہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس حقیقت کو بھی تو ہمیں مطلب مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک فیکٹر انڈیا کا ہمارے اوپر ایگریشن کرنے کا ظاہر کے ریزن یہ بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہے کہ ہماری اکانومی کرائسس میں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ہماری معیشت اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو یہ بھی تو ریزن ہے نا. یہ تھیوری پھر غلط ثابت نہیں ہوگی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تھیوری میں نے آپ کو کہا نا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فائنینشیل بکس جو مینٹین کی جاتی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے. اگر آپ ایکچوئل آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں، آپ ذرا بھارت میں چلے جائیں،
ادھر لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, تن پہ کپڑا نہیں ہے, روٹی کھانے کو نہیں ہے, ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے وہ بھی فورن اللہ ریزروز ان کے ایکسپورٹس سر سب آپ دیکھیے نا یہ سارے ریزروز کا کیا فائدہ اگر وہ یہ بات میں کر رہا ہوں, عوام ان کی اس کے اوپر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, اور وہ ریزروز اگر حکومت سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنا آرمی کو فل اکوپ کیا ہوا ہے, آرم فورسز کو اکوپ کیا ہوا ہے جہاں تک ہماری بساط ہے, اور ہر وقت اس کے اندر ہم ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایڈ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے چائنا کے ساتھ مل کے یا باقی ممالک کے ساتھ مل کے ہم اس کو امپروو کریں, اور وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وار کے اندر کہ پاکستان نے بالکل اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. اب آ گئی اکانومی کی بات, تو اکانومی ہماری اتنی اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب سٹیبل ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی پاکستان کے اوپر یقین ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے, ورلڈ بینک کو بھی یقین ہے کہ پاکستان صحیح سمت پہ جا رہا ہے. ہم ایک دم سے اگر کہیں نا اوور نائٹ کہ ہم چینج ہو کے ایک دم اوپر آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا, ہمیں ٹائم لگے گا. وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ کہ ہم اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں, اور جی ڈی پی گروتھ اور یہ ساری چیزیں یہ تو ایک دوسرا ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہے, وار ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو ہم مجھے لگتا ہے کہ لیکن اگر کسی بھی ملک کی میں سمجھتا ہوں ریاست کی اگر اکانومی بیٹر ہو اور وہ حالت جنگ میں ہو تو وہ سسٹین زیادہ لمبا عرصہ کر نہیں سکتا امپیکٹ ہوتا نا. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے ویتنام کی, ویتنام نے امریکہ کے ساتھ فائٹ کی, کیا ہوا؟ وہ تو افغانستان کی conventional مثال پوری نیٹو فورسز لگی رہی, افغانستان کے پاس کیا تھا؟ وہ تو 60s کی بات سر ابھی ماڈرن وارفیئر کی بات کر رہا ہوں نا, پوری وار تھی نا وہ, نیٹو پوری لگی رہی امریکہ کے ساتھ, کیا کر سکے؟ افغانستان کی اکانومی کتنی بڑی تھی, تو انہوں نے شکست دی افغانستان نے. تو یہ چیزیں ڈیفائن, جو وار ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کا اکانومی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے اکوپمنٹ کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ڈیفنس پریپریشن کے ساتھ. رائٹ ٹھیک آ گیا. پروفیسر صاحب یہ مطلب یہ کوئی تھیری یہی ہے کہ ویک جو اکانومی والے ہیں وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے, یا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے اور آپ حالت جنگ میں ہیں کسی ملک کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ زیادہ دیر تک پرولونگ بھی کر سکتے ہیں اسے اور یہ سسٹین کر سکتے ہیں. آپ کا کیا یہ اگر یہ تھیوری ہے تو کیا اس کو غلط ثابت کر دیا یہ پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 دن میں جو پاکستان نے کر دکھایا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اسرائیل جیسا ملک جس سے بلینز آف بلین ڈالر امریکہ سے ملتے ہیں, جی لیکن اس سے بھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کتوشا راکٹ ہے یا یہ جو حماس پھینکتی ہے, یمن سے آتے ہیں, ایران نے کی, کیا آیا اس نے ان کو اپنا جو ان کا ایئر ڈوم دنیا کا جدید ترین نظام ہے ان کے پاس. ایک راکٹ جو ہے 10,000 کا آپ کے بلڈنگ کے کونے کو گرائے گا یا گڑا ڈال دے گا سڑک میں. ایئر ڈوم سے جو میزائل ماریں گے وہ 10 کروڑ کا ہے. آپ اس کو کتنے دیں گے سڑک پہ؟ سڑک بنا لیں گے بعد میں. اکانومی, اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں, دنیا میں اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا, ان جنگوں میں اب تک 3.5 ارب انسان مارے گئے, اور 3.5 ارب انسان اس لیے مارے گئے ہیں کہ جنگوں کی جو وجوہات ہیں 93% جنگیں 93% اکانومی پہ ہوئی, باقی یہ جو مذہب, ایتھنیسٹی, باقی اور چیزیں آ جائیں گی. بیک بون ہے اور کی ہے. اب میں آپ کو مودی کے جو اندر جی سازش تھی, میں اب چونکہ آپ نے بات کی ہے, تو سری لنکا میں کیا ہوا ہے, ان کی جو لٹریسی ریٹ تو 100% ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے. ان کے ایئرپورٹ سارے انہوں نے دیوالیہ کیے ہوئے ہیں, گروی رکھے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کو. تھا یہ کہ پاکستان چونکہ تھوڑا سا رائز کر رہا ہے, ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے, اس کو یہاں ڈیمیج کیا جائے, اور اس کے جو ریسورسز ہیں یہ ڈپلیٹ ہوں گے, یہ دوبارہ پھر ان کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھے گا جن سے مانگتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ذہن میں تھا. پاکستان میں آلریڈی آپ کی گورنمنٹ پچھلے کئی سالوں سے کوئی ریلیف نہیں دے پائی ہے اس وقت تک عوام کو. آپ کا جو ڈالر اوپر گیا ہے, آپ کی جو پیٹرول کی پرائس اوپر گئی ہے, ڈسپائٹ کہ جو انرجی کی پرائسز ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بہتر کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک چیز اور بھی پنپ رہی ہے, اور مودی کا خیال یہ تھا کہ 2 صوبوں میں حالات خراب ہیں, ان کی اکانومی نیچے جائے گی, یہ ڈلیور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, اپرائزنگ ہوگی, گورنمنٹس بدلی جائیں گی, سری لنکا والا حال پیدا ہو جائے گا. اتنا کی رول ہے اس کا. لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے جو دوست ممالک ہیں, یہ چائنا ہے, یہ جیسے بھی آپ سعودی عرب آئی ایف سے ملتی ہے, یہ سعودی عرب ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہم نے انڈیا کی وہ سازش بھی ناکام بنا دی ہے. ہم اس کو دیکھیں, میں پھر اگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس طرح کی جو یہ ایسکلیشن ہوتی ہے نا, اس میں پھر آپ زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے, اس لیے کہ آپ کے ریسورسز آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اس کو آپ لمبا کریں. یہ 3-4 دن میں فیصلہ ہو گیا, اب دونوں سیز فائر پہ راضی ہو گئے. انڈیا بھی نہیں چاہتا, انڈیا کے جو عزائم, آپ کا خیال ہے انڈیا کی جو اکانومی ہے اب تو خیر چلیں اس کے $650 بلین سے بھی زیادہ کے فارن ریزروز ہیں, 700 بلکہ 700 آپ سے فرما رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکانومی ہی کے لیے جنگ کا, میں آپ کو بنیادی اصول بتاؤں, جنگ جیتنے کے لیے کی جاتی ہے, اور جنگ سے زیادہ دنیا میں کوئی کام منافع بخش نہیں ہے. جب منافع نہ ہو تو یہ نہیں کی جاتی, نقصان کے لیے نہیں کی جاتی. تو سر بہت تو قریبی جڑی ہوئی ہے یہ معیشت کے ساتھ اور اکانومی کے ساتھ. آپ نے بڑا ویلڈ اور پرٹیننٹ کوشچن کیا. تو پھر یہ تھیوری غلط ہوگی نا کہ ویک جو نہیں. اکانومی ہے قوموں کی زندگیوں میں, جب مطلب ظاہر ہے کہ کچھ اب تھیوری اب غلط کیسے ہوگی؟ چلیں بتائیں آپ, اگر آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ایک دلیل تو دینا. میں دلیل یہ آپ کو دے رہا ہوں. یوکرین کی اور دلیل ہے, پاکستان ملک ہے, رشیا کو آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کس اسٹیٹ میں ہے. نہیں تو دیکھیں, تو یہ ریزن ایک تھا اٹیک نا. اچھا 3 دن میں تو میری بات سنیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چند 72 گھنٹوں میں تو نہ آپ کریں نا کہ آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جنگ نہیں تھی. نہیں پھر میرا کیا ہونا, میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا؟ میرے سے پہلے جو لوگ ہیں جو ساری عمر سے کتابیں لکھ رہے ہیں اس پہ, کئی 100 سال سے کام کر رہے ہیں, بھائی میں تو صرف ان کو فالو کر رہا ہوں, کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ کہیں, یہ جملہ نہ بولیں. اچھا جنگ نہ کہیں, جنگ نہ کہیں, چھیڑ چھاڑ کریں. جی اب چھیڑ چھاڑ آپ میرے سے کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک جنگ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن کوشش تو تھی نا شبیر صاحب. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں دنیا میں تھیریز ہیں, کچھ اصول طے ہیں, میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کو نہیں بدل سکتے. سامنے سننے والے پڑھے لکھے بھی ہیں جو سن رہے ہیں. جی بس دیکھیے بات یہ ہے, میں ویک ہماری سنیں, ہماری جو ویک اکانومی ہے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ سوچا گیا ادھر, جو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ بھی خیال تھا, یہ بھی تھا. ظاہر ہے کہ ہمارے اسٹرانگ ریئیکشن نے ان کو غلط ثابت کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ویک اکانومی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں $10 بلین کے قریب ہیں, بقیہ تو ہمارے رول اوورز ہی ہو رہے ہیں 3-4 ملکوں سے, تو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, بات تو یہ ہے کہ پاکستان از آن دا رائز ناؤ. پاکستان اٹھ رہا ہے, کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس معیشت کی جو بھی تھا ہمارا ہوا مسئلہ, جس میں ہمارا ڈالر روپی ریٹ کہاں چلا گیا, کہاں سے کہاں تک, اب دیکھیں نا اس کے بڑے مضمرات ہماری عام آدمی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. انفلیشن اتنی ہے آج بھی ہے کہ آج ادویات کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ کسان بچارے ہیں جنہوں نے 4500 پہ گندم دی تھی پچھلے سال, آج ان کی 2200 پہ گندم کوئی نہیں دے رہا, ان کے اپنے پیسے نہیں پورے پاکستان کے. لیکن انڈیکیٹر کچھ ہے, مارکیٹ جو ہے بہت چڑھی, 80% اوپر چلے گئی ہماری جو مارکیٹ تھی, چلی گئی, آج سرپلس ہو گیا جی, ریزرو ہو گیا ہمارا. ایکسپورٹس ہماری تو اتنی زیادہ نہیں بڑھی آگے, لیکن بار کے اب کچھ حد تک ہم نے کئی یعنی یہ مارک اپ تھا وہ بھی نیچے آ گیا, چلو 11% پہ آ گیا, اور کچھ بہتری کی امیدیں آ رہی تھی. جیسے کہا ہمارے دوستوں نے کہ ہمارے IMF کا اعتماد بڑھ رہا ہے. ہماری آج بڑی اچھی خبر ہے کہ اس میں 2 خبریں اچھی ملی, کہ ایک تو ہندوستان کا غرور خواہ کو ملا, اور دوسرا وہ جو کہتے تھے کہ ہم IMF کو کریں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, وہ ماشاءاللہ دونوں مل گئے. ہمیں کلائمیٹ چینج کے بھی 1 ارب سے زیادہ مل گئے, اور ہمیں وہ قسط بھی جاری ہوگی. تو یہ خوش کن چیزیں ہیں. لیکن اس میں جو بات ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, آپ نے پتنگ اڑائی ہوگی, یاد ہے, تو کئی دفعہ ایک چھوٹی سی گڈی ہوتی ہے نا, تو بڑے بڑے پتنگوں کو مار دیتی ہے. آپ نے ہاتھ مارنا سیکھا ہے نا, ہاتھ کیسے مارتے ہیں, تو ہاتھ مارتی چھوٹی پتنگ تو وہ بڑی پتنگ کو اڑا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں آگے. تو پاکستان نے بھی ہاتھ مارا ہے ان کے ساتھ. ایسا یہ انہوں نے پاکستان کو سمجھتے, شاید پاکستان جو ہے جیسے کہا کہ یہاں ڈویژن بہت ہے, کوئی تھوڑی سی بلوچستان اسٹیبل ہے, ہاں وہ بھی پولیٹیکلی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. جب بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, اچھا جی KPK میں اس طرح ہو رہا ہے, جو ان کے سب کچھ کرایہ دھرا انہی کا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم موقع سنہرا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, جنگ جو ہے نا, جنگ یہ آسان نہیں ہوتی. یہ شکر کریں آپ کا, یہ 72 گھنٹے یہ جنگ چلی ہے, جو بھی ہے یہ لمیٹڈ وار ہے, 72 گھنٹے. اگر یہ کہیں اور چلتی نا 15-20 دن یا کچھ لمبا اسپیل لے جاتی آگے, یقین جانیے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو انفلیشن کا پاکستان کے اوپر آنا تھا, اس کے
بہت افیکٹ پاکستان کی امپلیکیشن بہت ہونی تھا, عوام کو بھگتنا تھا. یہ کہ دونوں سائڈوں پہ بھگتنا ہے. وہ تو آلریڈی ہے, لیکن جو کچھ بیچارے آلریڈی ہے اس سے اور زیادہ ماحول خراب ہونا تھا. تو یہ شکر ہے پاکستان نے کہ ان کا سدباب کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور آج یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. انٹرنیشنلی دنیا میں جو ہے نا وہ ایک وہ جے ایس تھنڈر نے ان کے ساتھ وہ کیا, رافیل کے ساتھ بڑے غرور زوم میں رہتے تھے نا, جب ہم نے وہ لیا کیا کیا ان کے ساتھ, کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ آگے ہیلپ لیس ہو گئے آ کے. آپ دیکھیے کہ مظلوم ہے یہ آج ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی لیڈرشپ کہ یہ ہمیں کہہ دیا بیٹھو ان کے ساتھ. دیکھیں نا پاکستان نظر نہیں کہا یہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ مان گیا, پاکستان نے ہاتھ جوڑ لیا, کہا گیا کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ. دس از گریٹ وکٹری فار پاکستان. یہ بات آپ نے کی شیخ صاحب, یہ ڈاکٹر جو بات صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہے تو اس نے کہا یہ ایک تو میں وار نہیں ہونے دوں گا, پھر بظاہر یہ وہ اس کے بیانات یہ تھے کہ وہ انٹرفیئرنس نہیں کرے گا, لیکن یہ جو ایکٹ تھا جس میں وہ چودھری بن گیا ہمارے علاقے کا, اس کے کتنے فائدے امریکہ اٹھائے گا اور اس کا کتنا نقصان انڈیا کو ہوگا؟ کاشف بھائی امریکہ تو آپ سمجھ لیں کہ دیکھیے اس کو ورلڈ پاور کہتے ہیں, مطلب سپر پاور میں صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں, سپر پاور تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اس کی مائٹ سے انکار نہیں ہے. اب وہ ورلڈ پاور ہے, ورلڈ پاور ہونے کے ناطے وہ بہت ساری چیزوں کو آپ مینیج بھی کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے خطوں میں گورنمنٹ چینج کر دیتا ہے, کئی صدور کو, کئی وزیر اعظم کو مروا دیا جاتا ہے, کئی چیزیں چینج کر دی جاتی ہیں, تو اس سے انکار نہیں ہے. اس کی اپنی ایک پاور ہے اور وہ پاور ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسرسائز کرتا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی کرتا ہے, ملیٹریلی بھی کرتا ہے, اور بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی میں بھی کر لیتا ہے. تو امریکہ کے پاس یہ اتھارٹی, یہ چیزیں, یہ سارے کچھ چیلنجز اس لیے ہیں کہ یورپ اس کے ساتھ کافی حد تک الائنڈ تھا پہلے, تو امریکہ یہ سارے کام کر لیتا تھا. امریکہ نے سوچا کہ اب چائنا کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے انڈیا کو ایک پاور بنایا جائے. اس کے لیے انہوں نے, آپ نے دیکھا, ڈیفرنٹ پروجیکٹ کیے, انڈیا کو ہر جگہ پہ انوالو کیا, ایون ایک ایسا گروپ بھی بنا دیا جس کے اندر جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اور یو ایس آ گئے کہ چائنا کو کرٹیل کرنا ہے. لیکن انجام کیا ہوا, اس نے ایک لوزنگ ہارس کے اوپر ساری بیٹ کر دی ہے. انڈیا از ناٹ اے وننگ ہارس. کسی وننگ ہارس کے اوپر بیٹ کرتا نا امریکہ تو اس کو فائدہ ہوتا, اب بھی وہ اس کو پوری سپورٹ کر رہا ہے. سر اٹس اے لوزنگ ہارس. ان کے اندر اتنا تپڑ ہی نہیں ہے انڈینز میں, وہ اپنے آپ کو بڑا میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں, بالی ووڈ میں دکھا سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیرو ہیں اور بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, لیکن ایکچوئل جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح دیکھیں چائنا نے اپنی قوم کو غربت سے نکالا ہے. چائنا میں آپ جائیں آپ کو نظر آتا ہے لوگ غربت سے نکلے ہیں. انڈیا اپنی قوم کو غربت سے نہیں نکال پائی. آپ کے سامنے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو انڈیا از ناٹ اے وننگ ہارس, اٹس اے لوز ہارس جس کے اوپر امریکہ بیٹ کر رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ اب انڈیا اب پوری کوشش کرے گا کسی بھی طریقے سے آفٹر میں پاکستان کو ہم لوگ کسی طرح اور ڈپلومیٹکلی علیحدہ کریں, خراب کریں, یورپ کے ساتھ خراب کریں, اور امریکہ کیونکہ اس نے دیکھ لیا مسلم سٹیٹس اس کے ساتھ ہیں, وہ تو جو مرضی ہو جائے مسلم سٹیٹس ان کے ساتھ ہیں کلمے کی بنیاد پہ. ویسے بھی اس دفعہ اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یورپ نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا, تو ان کو بڑی تکلیف ہے اندر سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہمارے لیے. اور باسط صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ امریکہ کو اور باقی چیز اگر ٹیبل پہ پاکستان اور انڈیا کو لے کے آیا ہے, اس کا مطلب انڈیا نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. انڈیا نے مان لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, لہٰذا اب ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھا, کبھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دس از اے بگ سکسیس آف پاکستان. رائٹ. شبیر صاحب, یہ جو جیو پولیٹیکل چینجز ہیں اس وقت دنیا میں طاقت کے نئے محور ہیں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ چین اور روس جو ہے وہ دشمن تھے یا دور تھے, آج وہ اکٹھے ہیں. ایون سو مچ سو کہ روس اور امریکہ بھی آپ کو ہمیں کئی جگہ پہ متفق نظر آتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز پہ. اس تناظر میں جو ثالثی کروائی ہے اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کی, اس میں امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ چین اور امریکہ کی جو کنفلکٹ ہے جو روکنا چاہتا ہے اس کو, وہ بھی ذرا مائنڈ میں رکھ لیجئے گا. دیکھیں اس کو ایک تو ثالثی جو ہے نا وہ پروسیس اور ہوتا ہے جس میں میڈیشن, اور یہ کلیم تو کر رہا ہے نا وہ. دیکھیں ہم جو مرضی کہتے رہے, میری صرف گزارش یہ ہے, بڑی طاقتیں جو ہیں انہوں نے تو صرف میسیجنگ کی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے چائنا نے واضح پیغام دیا انڈیا کو کہ انڈیا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور انڈیا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے, چونکہ یہاں اس ریجن میں یہ ون بیلٹ ون روڈ کے بعد اور یہ جو سی پیک ہے
چائنا کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان اور پورے ریجن میں ہے. اگر پاکستان کو کچھ ہوتا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چائنا پہ بھی جانا تھا. رائٹ. دیکھیں یو ایس اے کا پاکستان جب سے بنا ہے الائی ہے, پاکستان 75 سالوں سے اس خطے میں وہ رول پلے کر رہا ہے جس میں انہوں نے مغرب کے اور خصوصاً یو ایس اے کے جو انٹرسٹ ہیں, ہم نے پوری افغان وار لڑی ہے, سوویت یونین کو شکست دی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو پچھلے چند سالوں سے ہمارے تعلقات وہ نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ جو چائنا ایکسل کرے گا, جو چائنا اکنامکلی اوپر آئے گا یا اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا, تو یہاں جو ملک ہے چائنا کو روکنے کے لیے وہ تو انڈیا ہے, پاکستان تو نہیں ہے. پاکستان کا تو ایک دو سالہ تعلق ہے. تو امریکہ اور یہ بڑی طاقتیں جو ہیں نا, یہ ان کا رول ایک عام ملکوں سے فرق ہوتا ہے. انہوں نے ایک تو اس خطے میں توازن رکھنا ہوتا ہے, قائم رکھنا ہوتا ہے, اس توازن کو بگڑنے نہیں دینا ہوتا. پھر ان کا تعلق کسی ایک ملک سے اس قیمت پہ نہیں ہوتا کہ دوسرے ملک کی قیمت پہ پھر وہ تعلق بنائیں گے. پاکستان سے ان کا اپنا, دیکھیں نا کتنا وہ جملہ بولا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرے انڈیا بھی کلوز ہے اور پاکستان بھی کلوز ہے. اچھا عام چھوٹے ملک یہ بات نہیں کرتے, یہاں تو کہتے ہیں جو دوست کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہے. اچھا لیکن جب آپ نے روس کی بات کی, روس اور امریکہ تو 2 عالمی جنگوں میں ایک ساتھ ہی تھے, انہوں نے ایک ساتھ ہی وہ لڑی ہیں. علیحدہ بات ہے کہ یوکرین کے مسئلے پہ اب ان کے اختلافات ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اپ گریڈ گیم کہتے ہیں, یہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان رومانس نہیں ہوتا, یعنی ان کا مفاد جو ہے نا ان کا سب سے بڑا یہ انٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے وہ غلام کہہ لیں یا کمال کہہ لیں, وہ ہوتے ہیں ہر ملک اپنے انٹرسٹ میں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اس کے پیٹ میں جو درد ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے. یہاں امریکہ نے جو رول پلے کیا ہے, باقی ممالک نے جو کیا ہے, ان کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ ملٹیپل ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, جیسے بالکل باسط خان صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ بھی دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے وہ زیادہ لمبی ایک جو اسکلیشن ہو جاتی, ہم اس کو سچی باتیں نہیں افورڈ کرتے, پھر اس کا امپیکٹ آنا تھا ہم پہ. اب یہ معاملہ چند دنوں میں ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر ہم توجہ دیں گے جو باقی معاملات ہیں ہمارے معیشت کے اور باقی چیزیں. کاشف بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اب یہ چیز بھی پالیسی جو ایک بنی ہوئی ہے نا تھنک ٹینک کے جن ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بھی چینج ہو گیا ہے. ٹرکی کو انڈیا سے زیادہ مفاد تھا, ہمارے سے کم تھا, لیکن ٹرکی نے ہمارا ساتھ دیا, انڈونیشیا ملیشیا نے ہمارا ساتھ دیا, یو اے ای نے ہمارا ساتھ دیا. ان سب کے بزنس مفادات انڈیا کے ساتھ تھے. لیکن اس کے باوجود آج یہ نظر آتا ہے کہ اسلامی بردرہڈ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ہم لوگ ان چیزوں سے بالاتر ہیں جو دنیاوی جو چیزیں ہیں, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ان لوگوں نے ساروں نے پاکستان کا ساتھ دیا اس وقت میں, اور ہمیں ان سب کا تھینکفل ہونا چاہیے ان اسلامی ممالک کا. رائٹ. لیکن مطلب جو 70s میں مسلم امہ تھا اس کا تو وجود نہیں ہے اس وقت نا جی. سر آج کی دیکھیے نا, آج بھی میں سمجھتا ہوں کوئی پیچھے نہیں ہٹا. ملیشیا, انڈونیشیا, یو اے ای, قطر, سعودی عرب, ٹرکی, یہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. تو دس از اے گریٹ ون فار پاکستان. رائٹ. آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی, اللہ کرے ایسے ہی ہو. بس اب یہ جو امریکن جہاں پہ انٹرسٹ ہے اس خطے میں, اس کو کتنی تقویت ملی ہے کہ جب کلیم کر رہا ہے. اب یہ اصل بات تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اور ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کے پاس ہے, لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کلیم کر رہا ہے اس کے بعد اس کے خطے میں یا اس کو اپنے جو اس کے ایجنڈا ہے اس کی تکمیل میں کوئی آسانی ہوگی اس کو جی؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ پہ پاکستان کے بہت احسانات رہے ہیں ہمیشہ سے. آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا جو چائنا کے ساتھ گفتگو کا آغاز بھٹو صاحب کے دور میں, آپ کو یاد ہوگا اس وقت کولڈ وار کے دور میں پاکستان نے ایک سر انجام دی تھی, یہ بھی ڈیوٹی آ کے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو رشیا کے معاملے میں انویژن ہوا تھا وہاں بیل آؤٹ کیا اور پاکستانی لوگوں نے قربانیاں دی, پاکستان نے خود بھی بہت قربانیاں دی اور وہ پھر وہ بھی معاف. تیسرا مسئلہ 9/11 کا مسئلہ ہوا, وہاں بھی پاکستان نے ان کا ساتھ دیا جس کے نتیجے بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہوا. اپارٹ فرام دی کیجولٹیز بہت ہوئی ہماری, پاکستان کو بہت انسٹیبل کیا گیا, حملے ہوئے, خودکش دھماکے ہوئے. مطلب یہ صرف امریکہ کی وجہ سے ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا اور ہندوستان پاکستان سے مذاکرات نہیں چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے, بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کو حقیر سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس طرح کے معاملات رکھیں گے کہ پاکستان پریشانی کے عالم میں رہے, ہمیشہ تکلیف میں رہے, آ کے معاشی طور پہ کمزور ہو, اقتصادی طور پہ کمزور ہو اور دوسرے معاملات. یہ سب چیزیں جو ہو رہی تھی آ کے,
اس سچویشن میں جو پاکستان کا جو رول ابھی آپ ریسنٹلی دیکھا جب پاکستان میں امریکہ کا انخلاء ہوا تو وہاں بھی پاکستان نے ان کے دوحہ مذاکرات میں سارا کام کیا. تو پاکستان ٹھیک ہے کہ پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے جتنا کہ ہندوستان ہے, اس کی معیشت اتنی بڑی نہیں ہے, ریزرو اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ پاکستان ہیز آلویز ٹرائیڈ, کوشش پوری یہ پاکستان نے کی ہے کہ ہمیشہ ایک پرامن اور ایک ایسا مثبت کردار ادا کرے کہ اس ریجن میں کم از کم جو ایک اسٹیبلٹی آئے, جہاں تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات چیت کریں, ثقافتی وبود کا تبادلہ کریں, معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے بہتر کریں, مین ٹو مین کانٹیکس اس میں ہو. لیکن آن دی کنٹریری لاسٹ 11 ایئرس انڈیا نے جو کام کیا یہ ایک امریکہ بھی دیکھ رہا تھا, غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا پالیسی ہے انڈیا کی, اور کون سا ملک ہے نہیں چاہتا کہ مذاکرات بھی ہوتے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کوششیں ہوتی ہیں, یوکرین کی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے وہاں بٹھایا ان کے ساتھ رشیا کو آ کے, مجھے یہ لگ رہا ہے کاشف, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے اب مذاکرات ہونے ہی ہونے ہیں, اور یہ ہوں گے, بالکل ہوں گے, کیونکہ اب مزید وہ نہیں چاہتے یہ بڑی ممالک کے خدا نہ خواستہ یہاں کوئی یہ غلط حرکت نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پھر ہم انڈیا اور پاکستان منہ دکھانے کا, دونوں کے ممالک 2.25 کروڑ کی دیکھیں نا آبادی ہے, یہ ایٹ رسک تھے نا ساری آ کے, کچھ بھی مس ایڈونچر ہو سکتا تھا نا آگے. تو لہٰذا یہ ان کو ایک اویئرنیس آئی ہے ان کو کنٹریز کو, اور خاص طور پہ امریکہ کو بھی, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر ہمارے اور بڑے چیلنجز ہیں نا دنیا میں, رائٹ. یہ کلائمیٹ کی چیلنج. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے 78 سال سے ظاہر ہے کہ دونوں سائڈوں سے ہمارا امن تو ہوا نہیں ہے, ہماری دوستی بھی نہیں ہوئی, حالانکہ اس سے آئیڈیل تو کوئی بات نہیں. یورپ میں آپ نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا ہے کہ کوئی بارڈرز بھی نہیں ہیں, کوئی ایون باڑ بھی نہیں ہے, مطلب سو مچ سو کہ ایک ریسٹورنٹ آدھا حصہ ادھر ہے ایک دوسرے ملک میں ہے. تو یہ کون سے میئرز ہیں, یہ کون سی پالیسیز ہیں جس پہ ہم کوئی سکون اور امن کی پوزیشن میں آ جائیں؟ دیکھیں پارٹیشن سے پہلے بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بے شک آپ کہہ لیں کہ کانگریس جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کی ڈویژن ہو, یعنی پاکستان علیحدہ ملک بنے, 2 نیشن کے بارے میں بالکل کلیئر تھے, یہاں تک کہ انہوں نے جناح کو بھی آفر کر دی کہ آپ دونوں ملکوں کے ایک وزیر اعظم بن جائیں آگے, جس پہ کہ بعد نہرو صاحب نہیں مانے, انہوں نے کہا جناب ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں, قیدیں کاٹی, جناب تو ایک دم بھی جیل نہیں گئے, آپ ان کو ایسا بنا رہے ہیں. تو وہ ساری باتیں مانتے آئے تھے, سب کچھ ہوا, لیکن وہ اس پہ انکار ہی کر گئے. تو پاکستان کے ساتھ وہ جو لیڈرشپ تھی نا اس وقت کی, وہاں پہ دیکھیں کہ قائد اعظم خود بھی جب وہ بیمار تھے انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے بامبے جاؤں آ کے. تو پھر ہمارے جو تعلقات ثقافتی کلچر ٹروپی آتے, سب کچھ ہوتا تھا, ملاقاتیں ہوتی تھی, ان کے اداکار ادھر آتے تھے, ہمارے اداکار ادھر جاتے تھے, ہمارے سائنٹسٹ جاتے تھے, ایجوکیشن کے لوگ. 65 کے بعد زیادہ حالات خراب ہوئے نا. ہاں یہ پھر جو ہندوستان یہ ان کے آنے کے بعد خاص طور پہ 2014 میں ہی آئے ہیں, 14 سے 11 سال ہو گئے, 11 ایئرز ہیں. 11 سال میں مجھے بتائیں کون سی ایسی آپ کو رے آف ہوپ نظر آتی ہے جو کہ مودی نے کہا ہو کہ یس آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو پاکستان. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں وار سچویشن. ابھی ہمیں لائیو کٹ کرنا پڑا کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب عوام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ایک تو شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ جی یہ جو وار لائک سچویشن تھی یہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے نیول چیف, یہ جو ایئر چیف ہیں, اور اس کے علاوہ آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس بہادری سے ان تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے جو بھی ایڈونچرزم کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے. اس کے علاوہ انہوں نے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کے ماہرانہ مشورے اور ان کی جو قیادت ہے اس کے زیر اثر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ مارکہ جو ہے سر کیا ہے. اور بعد میں انہوں نے جو ہمارے دلوں کی بھی آواز ہے تمام پاکستانیوں کی, انہوں نے اینڈ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہم کام کر سکیں, اور جو ہے ہمیں شبانہ روز جو ہے محنت کرنی پڑے گی. اس کے اوپر میں سٹانس لوں گا شیخ صاحب کا. شیخ صاحب آپ نے بھی تقریر سنی پرائم منسٹر آف پاکستان کی, جو انہوں نے کہا, آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے مشورے بھی اس میں جو تھے شامل تھے, ان کا بھی شکریہ, اور تینوں جو مسلح افواج کے چیفز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے. سر پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے بڑی اچھی اسپیچ تھی, اس میں انہوں نے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو ان کا بھی شکریہ ادا کیا,
تینوں آرمڈ فورسز کے چیفز کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، پلس انہوں نے تمام اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس موقع کے اوپر پاکستان کی ہیلپ کی ہے۔ سب سے بڑھ کے انہوں نے چائنا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ چائنا نے ہر وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے، یہ 78 سالوں میں جب بھی ضرورت پڑی ہے چائنا ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط چٹان کی طرح دوستی ہمارے ساتھ نبھاتا رہا ہے اور نبھا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پورے عالم کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی بھی بالکل ایک تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ جن کے مشوروں کے ساتھ ہم آگے کی طرف نکلے ہیں۔ اوبویسلی یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ایک طرف ملٹری کام کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل لیڈرشپ کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اپوزیشن کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی سپیچ تھی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پاکستان اب پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جے ایف تھنڈر کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے اور انڈیا جو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا تھا تیجاس طیارے اپنے، اس کی مارکیٹ بالکل ہی چلی گئی ہے نیچے اور ان کو بالکل کوئی اس وقت نہیں کوئی بھی ان کو کسٹمر مل رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، بڑی خوشائن چیزیں ہیں اور الحمدللہ ہمیں اللہ کے حضور بالکل شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رائٹ۔ پروفیسر شبیر صاحب، آپ کا ٹیک ان کی سپیچ کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو مجھے تھوڑا سا یہ فکر ہو رہی تھی کہ چونکہ دن میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو سیز فائر ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کا رول ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، تو کہیں ڈر یہ تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح جس کو آپ وکٹری اسپیچ کہتے ہیں نا، اس انداز سے ظاہر ہے کہ پھر اس سے میسیجنگ یا غلط جانی تھی۔ لیکن بہرحال جب ان کی تقریر سنی ہے اس سے پھر اندازہ ہوا کہ وہ ایک تو جس کو کہنا چاہیے کہ شکرانے کی تقریر کہہ لیں کہ وہ شکر ادا کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا ذکر ابھی ہوا ہے کہ ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور جن لوگوں نے اس میں جو رول پلے کیا ہے۔ اصل بات تو تھی جو میں نے دیکھا بنیادی طور پہ کہ ایک تو وہ اپنے جو ہماری فورسز ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری آرمی نے، آرم فورسز نے، ایئر فورس نے، ہماری نیول ہے، ان کو انہوں نے نام لے کے جیسے بعض کے خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہ بنتا اس لیے تھا کہ آج پاکستان جس طرح اپنا سر جو ہے فخر سے بلند کیے ہوئے ہے، اور یقین کریں پاکستان ایک بڑے نقصان سے بچا ہے، اور بلکہ اس پاکستان کی جو ساکھ ہے، اب مجھے بتائیں اگر کوئی زیادہ ہمارا اس میں مسئلہ بنتا، نقصان ہوتا، تو یہ ممالک جو ہم سے امید لگائے بیٹھے تھے، اور ہمارے دوست ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ہم تو کہتے تھے کہ ہم کلائیں ہیں مسلم ورلڈ کا، اور پھر جو ہمارا رول ہے کہ واحد ایک نیوکلیر پاور ہے، یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو امیج ہے جس کو کہنا چاہیے، وہ ہماری جو مسلم امہ ہے یا جو ہمارے ممالک ہیں ان میں ہمارا قد بڑا ہو گیا ہے۔ اب اندازہ ہو گیا ہر ایک کو کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل اپنا مضبوط دفاع رکھتا ہے، اور یہ اس کا امپیکٹ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ اور گرمجوشی ہوگی ہمارے دوست ممالک کے ساتھ ریجن میں جو ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو انڈیا، جو ان کے اور نیبرنگ کنٹریز ہیں، کیا ان کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ جو سلوک کرتا رہا ہندوستان، یا بنگلہ دیش کے ساتھ، یا نیپال کے ساتھ، یا بھوٹان کے ساتھ، اپنے باقی جو نیبرز ہیں، اب یہ ان کو بھی تقویت ملی ہے کہ ان کے نیبرہڈ میں ایک طاقت ایسی ہے جو ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ریجنل بھی آپ نے اپنا قد بڑا کیا ہے، بلند کیا ہے۔ دوسری بات پھر جو نیوکلیر پاورز ہیں جیسے اب امریکہ، باقی اور ایون چائنا بھی، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان میں بھی آپ نے ایک تاثر تو ضرور دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ جو 48 گھنٹے تھے وہ ان کو روکتے نہیں رہے؟ یہی کہتے رہے کہ نہیں رہنے دیں، بس ہو گیا ہے، اب آپ رہنے دیں، ہم کر دیتے ہیں، انڈیا کو لے آتے ہیں۔ یہ جب باتیں باہر آئیں گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے، یہ روبیو نے فون جو کیا، مارکو روبیو نے، اور وہ فون ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہمارے جنرل عاصم منیر ہیں ان کو کیا ہے، وہ فون میں آپ کو بتاؤں وہ ڈیسائسو تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھی یہ جو معاملہ ہے اور جس انداز سے، ورنہ ادروائز پاکستان کو شاید اس سے پہلے ارادہ تھا کہ روکا جائے، اور یہ جو ہم نے ریٹیلیشن کی ہے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں ہم ایک بڑی طاقت، ایک مضبوط ملک، مضبوط دفاع رکھنے والا ملک، اور بالآخر
ہم نے سٹبن بھی نہیں ہوئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ سلامتی ہو اور جنگ نہ ہو. تو میں کہوں گا کہ جو گینز ہیں نا پاکستان کے, جیسے ابھی ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ جو ٹیکنالوجی میں آپ نے اپنی سپیورٹی دکھائی ہے, تو یہ تو باقی جو ممالک ہیں اب ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ بار بار کہا جا رہا ہے, مجھے اس سے بھی ہے کہ دیکھیں تھنڈر جو یہ جو 17 کی آپ بات کرتے ہیں, اور دیکھیں ہمارا میزائل پروگرام جو ہے یہ ہمارا ایک طرح سے ہم نے بنظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں نارتھ کوریا سے مدد لی. اس جہاز کے بنانے بھی ہم نے چائنا سے مدد ضرور لی ہے, لیکن ہم نے اس کو یہیں بنایا ہے. پاکستان اب دنیا کے ان ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے جس کے جو ویپنری ہے اس کے بارے میں ملک اب پاکستان کی طرف دیکھیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہوئی ہے کہ ہم نے یہ بھی لوہا منوایا ہے کہ ہماری جو وار مشین لوکل پروڈکشن جو ہے, بالکل اسی طرح, یہ بڑی بات ہے. جی بس صاحب آپ کے کمنٹس پرائم منسٹر کی اسپیچ کے اوپر. دیکھیے یہ ایک ایسی اسپیچ تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں بر وقت تھی اور عین موقع پر تھی, اور خاص طور پہ جو قوم کو خوشی میسر آئی اس لحاظ سے کہ جنگ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے. جنگ کسی صورت میں سمجھتا ہوں جنگ کی تباہیاں تو ہیں, تباہیاں ہوتی ہیں اپنی جگہ پر. دیکھیں ہم بعض جگہوں پر پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن کئی جگہوں پر شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, کئی جگہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے, کئی میزائل پھٹ رہے ہوتے ہیں, تو انسان مر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے عرض کو جو ہے اس کو امن کے لیے استعمال کرنا چاہیے. قومیں جو ہوتی ہیں وہ امن کے لیے اکٹھی ہوئی تھی, UNO بنا تھا, اسی لیے بنا تھا جنگ عظیم سے بچا جائے. بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے, مارے گئے, قتل بھی ہوئے. تو یہ ایک کوئی اچھا فعل نہیں ہے, جنگ کا ہونا کسی لحاظ سے بھی ایک مثبت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک جارحیت کی گئی ہمارے خلاف اور ان کالڈ فار تھی, جس کا کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تھی, اور جس کے لیے ہندوستان نے غالباً شاید اس کے موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ موقع اچھا ہے, اور پاکستان کو شاید ان کو یہ زوم تھا کہ شاید ان کی سرجیکل اسٹرائکس ہیں وہ بڑی ایکوریٹ ہوں گی, اور خاص طور پر پاکستان اس کی تابع رہے گا, پھر پاکستان ہاتھ جوڑے گا. تو جو ہمارے پرائم منسٹر نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے. ہماری تینوں آرم فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا حق بنتا ہے, کیونکہ تینوں ہماری آرم فورسز نے, چاہے وہ بحریہ ہو یا بری ہو یا فضائی ہو, انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور پاکستان کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا ہے, پاکستانی قوم کی جو خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے. کیونکہ ہماری جو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, جنگیں ہوئی ہیں, 65 کی جنگ بھی ہوئی ہے, ہم نے خود دیکھی ہوئی 65 کی جنگ آ کے, وہ جذبہ تھا قوم کے اندر. اور ابھی کچھ عرصے پہلے جس طرح جو بات ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان اتنا اسٹیبل کنٹری نہیں ہے یا یہ ڈویژن ہے یا کوئی ایسی, تو پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کیا. خاص طور پہ کہا کہ اپوزیشن نے بھی ایک ایسا رویہ رکھا, اور یہ ایک مثبت اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جنگ میں, جنگ کے بعد بھی اگر یہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو اس سے ایک ملک میں ایسا استحکام آ سکتا ہے, اور کوئی دشمن اس کو میری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ یونٹی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے ہماری اپوزیشن نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, اور انہوں نے میڈیا پہ بھی کہا اور اس کا اظہار بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو ان کی تقریر تھی شہباز شریف صاحب کی, اس میں تقریر میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے ہمیں دشمن کمتر سمجھ رہا تھا, سمجھتا تھا کہ شاید ہم پاکستان کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دیں گے, یا پاکستان شاید ان سے کوئی معافی مانگے گا کہ جناب ہمیں معاف کر دیں, چھوڑ دیں, ہم جیسے آپ کہیں گے. لیکن اس کے برعکس جو ہوا, یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان کی قوم میں, اس میں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں شائبہ نہ آپ سمجھے کوئی ذرا بھی, یقیناً لوگوں کو خوشی ہوئی ہے اس بات سے کہ یار ہندوستان کم از کم جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا اس کو شٹ اپ کال دے دی ہے پاکستان نے, اور ساتھ ہی امریکہ نے بھی کہا بیٹھو پاکستان کے ساتھ اور بات چیت پھر مسئلے حل کرو آ کے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ایک ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ وہ کہتا پاکستان کو کہتا جی آپ بھی اجتناب کریں چھوڑیں, یا ہندوستان کو کہتا, لیکن انہوں نے کہا دونوں کو بٹھا دیا ہے. یعنی کہ ایک برابری کی اسٹیج پہ آ گئے ہیں, اپنی برابری کی, جو کہ کہتے تھے نا کہ ہم بڑے ہیں, جس کا مطلب یہ بیٹھتے کون ہیں آپس میں جب تو برابر ہوں, بڑا گنڈا اٹھاتا ہے نا جی. تو یہ ایک ماشاءاللہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے. باقی شہباز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے
مشوروں پر عمل کر کے جو ہے ہمیں کامیابی جی ہاں، اس میں نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا کچھ لوگوں میں میڈیا میں یہ بات آ رہی تھی کہ مریم نے بھی بہت کہا، شہباز شریف صاحب بھی کہتے رہے، باقی لوگوں نے بھی کہا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ شاید اظہار تھا کہ شکایت تھی کہ میاں صاحب نے کھل کر سامنے خاموش کیوں ہیں، اس پہ بہت میڈیا بات چیت چرچا ہوتا رہا. لیکن آج کا جو میں دیکھ رہا تھا اس میں بہت میاں صاحب نے کھل کے اپنا، جب دیکھا کہ جنگ تقریباً پاکستان جیت چکا ہے تو انہوں نے پھر اظہار کیا اور برملا کہا کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بالکل جیت ہوئی ہے اس میں آ کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو ہے اس کی کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے فوج، پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، سب کو جاتا ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن لیٹس ویٹ کہ اب یہ جو ہماری یہ میرا لاسٹ کوسچن ہے شیخ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ابھی مذاکرات کی بات ہوئی، کشمیر کا جو ہے مین بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اور پاکستان کشمیر ایشو ہے، اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو پانی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو یہ جیسے ابھی باس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جیسے کان سے پکڑ کے بٹھایا گیا ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں جی آپ. ہاں جی. تو کوئی سپر پاس جو ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ جی ہم دونوں کو بٹھا کر ظاہر ہے کہ دونوں کو پریشرائز کریں یا پھر ریکویسٹ کریں جیسے بھی ہیں، کیونکہ قومیں جو ہے ملکوں میں جو ہوتا ہے سپر پاس کی چلتی ہے، ان کی مائٹ سے انکار تو نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی اگر حل ہو جائے اور انڈو پاک جو ہے اس میں امن ہو جائے تو ظاہر اکانومی کے بھی فائدہ ہے، اور پاکستان کو میرے خیال میں اتنی بڑی مارکیٹ مل سکتی ہے، باقی دنیا کو تو ملتی ہے. وہ سر نیئر فیوچر میں کشمیر کے اوپر تو معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور دوسرا رہ گئی بات کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور اس کو سالو کروائے، وہ کیوں کروائیں گے؟ ان کا ایمونیشن بکتا ہے، ان کا ویپنز بکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ معاملہ سالو. پھر آپس میں ہم آپس میں بھی نہیں کرتے ہیں. آپس میں تو انڈیا تیار ہی نہیں ہے نا آپ کے ساتھ گفت و شنید کے لیے. تو وہ تو آپ ایک چیپٹر ہی چھوڑ دیں. بی جے پی کی گورنمنٹ کا جو رویہ پچھلے، جس طرح باسی صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 11 سالوں میں ان کا کیا رویہ رہا ہے، تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ حل ہوگا. جہاں تک پانی کی ٹریٹیز ہیں وہ ساری کنٹینیو رہیں گی، ان میں میرا خیال ہے کوئی دقت نہیں آئے گی. وہی بیٹھ کے اسی کے اوپر سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، اسی معاملے پہ دیکھا جائے گا. وہ تو پولیٹیکل نعرہ ہی تھا نا، وہ تو وہ بند کر بھی نہیں سکتے. جی وہ بند کر نہیں سکتے. انہوں نے اس پر ڈیم ہی نہیں اتنے بنائے ہوئے کہ وہ پورا پانی روک لیں. تو وہ ایک پولیٹیکل ان کا سٹنٹ تھا جو کہ وہ بھی فیل ہو چکا ہوا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ سچویشن دیکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ دونوں حکومتوں کو پھر کیا اقدامات ہیں کہ جس میں امن تو ہونا، کشمیر آپ سارٹ آؤٹ کر لیں گے یا اوپن ٹریڈ ہو جائے گی یا لوگوں کا آنا جانا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے بھی نیو ایئر فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ بڑی ہی ایک ہندوتوا سوچ ہے اور وہ بڑی نیگیٹو سوچ ہے. اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں جہاں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، جہاں پہ فورن ایلیمنٹ بھی ایکٹیو ہے جی صلح نہ ہونے دینے میں. جی مطلب بہت ساری چیزیں عوامل ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. اس کو انہوں نے پورا ایک قسم کا یرغمال بنایا ہوا ہے سسٹم کو، آر ایس ایس اور بی جے پی کی گورنمنٹ نے. جب تک یہ چینج نہیں ہوتے معاملہ نہیں حل ہوگا. جی پروفیسر صاحب، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ 78 سال کی جو ہماری کولڈ وار بھی چلتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے اس خطے میں اگر دو سپر پاورز ہیں، میں کسی کو سپر پاور نہیں کرتا، پاکستان ظاہر ہے کہ ابھی تو ہم نے پروو بھی کیا 2019 میں بھی، اب بھی، کہ ہم ظاہر ہے کہ ایج ہے ہمیں ان کے اوپر، اگر ہم اس کی طرف آئیں ڈیفنس کی طرف سے یا طاقت میں. لیکن خطے میں امن کیسے ہو سکتا ہے ان دو طاقتوں کے درمیان؟ کیا سٹیپس ہوں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں میں جو سیاست ہے اور جو سماج ہے جی وہ اتنا آگے چلا جائے اور ان میں اتنا شعور آ جائے جیسے برطانیہ میں ہوا. آپ نے دیکھا آئرلینڈ کے نام سے ایک علیحدہ ملک بن گیا، اور برطانیہ کی باؤنڈری اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تو وہ آئرلینڈ ہے. نارتھ کی 6 کاؤنٹیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں، ناردرن آئرلینڈ جو ان کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے ان کو جمہوری حق دیا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ان کو ایک آزاد ملک کے طور پہ مان لیا. اگر یہ دونوں ملکوں میں ایتھوس اس لیول کا آ گیا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں رہنے والے، ان کا بھی پورا حق ہے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ اور ان کا رائٹ دے دیا جائے، ان کو دے دیا جائے. لیکن اب یہ تو ظاہر 100 سال نہیں ہونے لگا. لیکن مشرف صاحب جب آگرہ گئے تھے تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک ٹیبل پہ ایک چیز تو تھی نا جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا تھا. کشمیر کے حوالے سے کوئی 1 درجن کے قریب مختلف سیناریوز اور آپشنز ہیں جن پہ اگر غور کیا جائے اور یہ دونوں ملک آئیں اور اس پہ بات کریں. سیریس ٹاکس ہوں گی، بالکل ہوں گی، تو پھر معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب مجھے تھوڑا سا اب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں دنیا کو یہ فکر ہوگی، پاکستان اگر فرینکلی
3-4 سال پہلے جائیں تو ہم کولیپس کر گئے تھے فائنینشلی، رائٹ. لیکن ان بڑی طاقتوں نے آپ کو نہیں کرنے دیا کولیپس. اس لیے نہیں کرنے دیا کہ ان کو یہ خیال ہے کہ ایک ایٹمی طاقت اگر بینکرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ 8 تو خود ہیں ایٹمی طاقتیں، یہ اب ان کو لڑنے بھی نہیں دیں گے. اور ان کا جو آپ کہہ لیں، جو اب مجھے تھوڑا سا اگر اب ٹائم دے دیں. جی جی پلیز. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ظاہر سیاسیات کا مضمون کوئی 40 سال سے پڑھنا پڑھانا اور امریکی یونیورسٹیوں میں بھی اور یہاں بھی. میرا تھیسس یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے. مغرب کا تصور ہے ریاست، ڈیموکریسی کولیپس کر رہی ہے. یہ وہاں مر رہی ہے کہ جہاں سے اس نے جنم لیا تھا. برطانیہ میں 6 پرائم منسٹر آئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، اور ٹرمپ جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ اس الیکشن کو بھی نہیں مانتا. اچھا، یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ مغرب میں ہو رہی ہیں، تو کہنے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر باقی اس پہ بھی آئے گا اور باقی خطوں پہ بھی آئے گا. لیکن جو سرمایہ ہے جو ان حکومتوں کو چلاتا ہے، سرمایہ جو ہے وہ ریاست کو بھی اس نے اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے اور ڈیموکریسی کو بھی اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. وہ ان کو گرنے تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب یہ دونوں نظریات ٹکرائے ہیں سلامتی کے ساتھ تو ان کو ڈکلائن ہے. پیسہ ابھی بھی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے دنیا میں اس لیول کی جنگیں نہ ہوں. اسی لیے ٹرمپ آیا ہے جو بلینر ہے، اور باقی آئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے معاشی انٹرسٹ ہیں. جب ان کو یہ دکھائی دے گا نا کہ کشمیر پہ کوئی سلوشن کیے بغیر اس امکان کو رد، خطے میں امن نہیں ہو سکتا. بالکل وہ بیچ میں آئیں گے. اب دیکھیے گا. رائٹ. جی بس صاحب، یہ پاسبل ہے جو یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ مطلب ریئلٹی کے قریب لگتا ہے، کیونکہ چینجنگ ورلڈ میں جیو پولیٹیکل جو چینجز آئی ہیں، جو طاقت کے نئے محور ہیں، اور جیسے بھی انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈکلائن تو کیا. وہ سارے معاملات نظر آ رہے ہیں سامنے. دیکھیے کاشف، بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات پہ میں آتا ہوں. ایک بات تو مجھے کہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے دل کرتا ہے، مجھے بھٹو صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. اچھا، جو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، بیلنس و پار ہو گیا. جی ایٹم بم بنانے کا، کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار بھٹو. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی بات ہے. تو 60s سے اس ٹیکنالوجی کے پیچھے تھے نا جی. ایگزیکٹلی. اگر ایک طرح سوچیے ذرا، اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا اور انڈیا کے پاس ہوتا تو آج کیا کیفیت ہوتی، نمبر 1. اور نہ امریکہ نے انوالو ہونا تھا، نہ کسی اور نے انوالو ہونا تھا. یہ آپ نے اس پاکستان کا بھی ذہن میں رکھیں آگے، پاکستان ٹوٹا تھا آگے. تو یہ ایک جو ہے نا ایک بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کہ یہ لمیٹڈ سی جو کہتے ہیں، کسی کہتے ہیں وار، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہی سرجیکل اسٹرائکس ہوئی ہیں، یہ چلیں یہ ہوئی ہے آگے. تو بات جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس خطے میں، آپ دیکھتے ہیں بہت ایک امپورٹنس ہے پاکستان کی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ خاص طور پہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جسے کہیں کہ یہ کوئی دنیا میں فتور پھیلانے کے لیے آیا ہے، جنگیں کرنے کے لیے آیا ہے. یہ افغانستان اس کے خطے کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی کسی قابو میں آتے ہی نہیں. پاکستان ایک پرامن ملک تھا جس کو بنایا بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے. ایک بڑے پرامن لیڈر تھے، اور انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ ہماری ہندوؤں سے ایک شناخت ڈفرینٹ ہے، ہم ان سے بالکل کلچرلی ڈفرینس ہے ہمارا. ویسے بھی یہ مطلب ظاہر ہے کہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، اور اسلام تو امن و آپسی کا مذہب ہے. ایسا کاشف نہیں تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، کہ پاکستان کو یہاں بینکرپٹ نہیں ہونے دینا تھا، پاکستان کی ایسی حالت میں نہیں آنا تھا. لیکن اب یہ ایک سوال ضرور ہمارے ذہن میں جنم لیتا ہے، لیونگ سائڈ دس وار جو بھی ہوئی ہے، ہم پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا بہر کیف کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اسکیسٹی آف واٹر ہے، جو پانی کی کمی ہے جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں، جس کی بار بار ہم یہ سوچتے ہیں. یہ مذاکرات اب ان 2 میجر ایشوز پہ ہی ہوں گے. اگر ہندوستان پانی روکے گا، نہیں روکے گا، چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، ہم نے کیوں نہیں آخر کالا باغ ڈیم بنایا؟ بڑا افسوس مجھے بعض کا ہوتا ہے کہ ہم ایک وہ لمبا ٹاپک ہو گیا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اس میں بھی انڈیا انوالو تھا، اس کی فنڈنگ انوالو تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوسٹ آف ادر ایشوز ہمارے ہیں اس پاکستان میں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو واٹر ریزروائرز ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے عوام خوشحال ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ پاکستانی عوام کے لیے ایسے ویلفیئر پہ کام کریں جس سے کہ ملک کی بہتری. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. بیبرز آپ دیکھ رہے تھے وار سچویشن. اب یہ مطلب اچھی خبر یہی ہے
کہ یہ جو ٹینشن چل رہی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان میں، اس کا فی الوقت جو ہے خاتمہ ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، اور اللہ کرے کہ آگے بھی جو ہے انڈیا کو عقل آ جائے، اور ہماری حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے، ایک مثالی ریاست کے بنانے کی طرف، پاکستان کی طرف ان کے قدم جو ہیں وہ چلنے چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔